ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے محبت راز ہے ایسا، اور اس کی رائٹر ہے عظمیٰ افتخار۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کے ناول کو۔ تم خود ہی بتاؤ رومیو، کیا میں آرگنائزڈ نہیں ہوں؟ اور تم نے میرا کمرہ تو دیکھا ہے نا جولیٹ، کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور میری الماری، اس میں ہر سوٹ استری شدہ ہوتا ہے۔ میری ڈریسنگ ٹیبل پر ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں، پرفیومز، کریمیں، کاسمیٹکس، گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا۔ اور شوز ریک، وہ بھی کتنا اچھا سیٹ کیا ہے میں نے، سلیپرز، ہائی ہیل، شوز، سب کی الگ الگ ترتیب ہے۔ مگر پھر بھی ماما کو یہی لگتا ہے کہ میں ہر وقت فارغ رہتی ہوں، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہی نکال لیتی ہے جس میں میرے ہاتھ اور پیر دونوں مصروف رہیں۔ مسکان کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ اپنے ٹیرس پر کاک ٹیل برڈز کی جوڑی کا پنجرا صاف کرنا میں مصروف تھی، اور ہمیشہ کی طرح اپنے عزیز جان پرندوں رومیو اور جولیٹ سے دل کی باتیں بھی کیے جا رہی تھی، جو پنجرے کے اندر مٹی کے مٹکوں پر یوں جمے بیٹھے تھے جیسے واقعی مسکان کی بات سمجھ رہے ہوں۔ اس نے مٹی کی کٹوریوں میں پانی اور باجرہ ڈال کر اندر پنجرے میں رکھا، اور پھر دروازے پر چھوٹا سا تالا لگا دیا۔ جھاڑو سے ماربل کے فرش پر بکھرا کچرا سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالا، اور پھر وہیں پنجرے کے پاس آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا جہاں سے اس نے 2 منٹ پہلے توڑا تھا۔ اور میری آفس ٹیبل، وہ کتنی صاف ہوتی ہے، ہر کام وقت پر ختم کرتی ہوں، کبھی کوئی آفس اسائنمنٹ پینڈنگ میں نہیں رکھا۔ گال کے نیچے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ٹکائے اس نے دونوں کو دیکھا۔ مگر تم دونوں کو کیا پتا، تم دونوں نے مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے کب دیکھا ہے؟ لیکن خیر، میں تو بتا رہی ہوں نا، اپنی مسکان پر تم دونوں کو اتنا بھروسہ تو ہے نا کہ جو بھی کہے گی سچ ہی کہے گی۔ مسکان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ رومیو جولیٹ پلکیں چپکانے میں ہی مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہے۔ آخر خاموشی کا مطلب نیم رضامندی ہی ہوتا ہے نا پھر۔ مگر ماما، انہیں کون سمجھائے، ہر وقت انہیں مجھ میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں، ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہیں، پرفیکٹ بنانے پر تلی رہتی ہیں۔ آفس کی تھکا دینے والی جاب کیا کم تھی جو زبردستی جم بھی جوائن کروا دیا؟ مسکان نے برا سا منہ بنایا۔ اب رومیو، تم ہی بتاؤ، کبھی کوئی 100% پرفیکٹ بھی ہوا ہے؟ اگر انسان میں کمی یا خامی نہ ہو تو ہمیں اللہ کیسے یاد آئے؟ مگر ماما کو یہ بات کون سمجھائے؟ میں اگر 80 کلو کی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ میاں نے میری ہڈی چوڑی بنانی تھی سو بنا دی، رہی صحیح کسر اس پر گوشت بھی زیادہ دے دیا۔ مسکان، اف، دیکھا، آ گئی نا ماما کی آواز۔ اب میں جاتی ہوں، تم دونوں کھیلو کودو ناچو گاؤ۔ کپڑے جھاڑتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر ذرا سا جھک کر دونوں سے رازداری سے کہا، اور ہاں، میری ان ساری باتوں کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ رومیو جولیٹ نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکان کو، جیسے یقین دہانی کرائی کہ اس کی بات کو راز میں رکھیں گے۔ مسکان 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جی ماما، وہ 2 منٹ میں ہی ان کے سامنے تھی۔ چھٹی کا دن ہو اور تمہیں اپنے رومیو جولیٹ سے فرصت مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماما کی مسکان کی جانب پوچھ تھی، مگر لہجے کی ناراضی بتا رہی تھی کہ انہیں اس پر غصہ ہے۔ وہ ڈش میں کچھ نکال رہی تھی، مسکان دیکھ نہ سکی، اس کا دل تو ابھی تک اپنے رومیو جولیٹ میں ہی اٹکا تھا۔ ہائے موسی، السلام علیکم آنٹی، فرخندہ جہاں جیسے ہی باغ و بہار زدہ ڈش میں لیے پلٹی۔ عین اسی وقت لاؤنج کے مرکزی دروازے سے حورین داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار، سٹیپ میں کٹنگ، لہراتے بال اور اسٹائلش سا سوٹ۔ فرخندہ نے حورین کے سلام کا جواب دیا اور پھر ناراضی سے مسکان کی طرف دیکھا، جس کا حلیہ ہمیشہ ہی انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیتا تھا۔ حورین کے سامنے وہ اس وقت بالکل ہی ماسی لگ رہی تھی، شب خوابی کے لباس کے طور پر بھورے رنگ کی جولاس سی قمیض پہنے، کھلے پاؤنچوں کے ٹراؤزر اور نماز کی چادر کو سر پر سے نیچے تک لپیٹے، نظر کے چشمے کو ناک پر درست کرتے ہوئے وہ حورین سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کے انداز میں لاپرواہی کا خاصہ تھا، اور فرخندہ کو بیٹی کی یہی لاپرواہی بری لگتی تھی۔ آج تو اتوار تھا اس لیے یہ حال تھا، مگر وہ تو روز صبح آفس جانے تک اسی حلیے میں گھومتی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے جو چادر سر پر لپیٹتی تو اسے سر سے اتارنا ہی بھول جاتی۔ ایک تو موٹاپا اور اس پر یہ انداز، وہ انہیں اپنی عمر سے کہیں گنا بڑی نظر آتی تھی۔ مسکان، فرخندہ کے لہجے میں خود بخود سختی اتر آئی تھی۔ جی ماما۔ مسکان ایک دم چونکی، حورین کی بھی چلتی زبان کو بریک لگ گیا تھا۔ یہ سویٹ ڈش فہمیدہ کے گھر دے آؤ، اس نے اپنی لین کا آخری گھر لے لیا ہے۔
فہمیدہ آنٹی؟ مسکان نے ذہن پر زور ڈالا۔ اوہ اچھا، آپ کی بچپن کی سہیلی، جن کی آپ بہت باتیں کرتی ہیں اور جن کے پرانے خطوط آپ نے اب تک سنبھال کر رکھے ہیں، مسکان نے مزے سے کہا تو فرخندہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں وہی، کافی دنوں سے کوئی مناسب گھر تلاش کر رہی تھی۔ اتفاق سے محمود صاحب نے جس ڈیلر کو یہ گھر بیچنے کی ذمہ داری سونپی تھی، اس نے فہمیدہ کو یہ گھر دکھا دیا اور یوں بات بن گئی۔ اب جاؤ جلدی سے دے کر آؤ۔ لائیے۔ مسکان نے فوراً ہی آگے بڑھ کر پیالہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس حلیے میں جاؤ گی تم؟ فرخندہ آنٹی کی بیٹی کم اور ماسی زیادہ لگ رہی ہو۔ حرین نے اسے فوراً ہی ٹوک دیا، اور فرخندہ جو کچھ لمحوں پہلے فہمیدہ کے ذکر پر مسکان کا حلیہ بھول چکی تھی، انہیں سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ غصہ بھی جو وقتی لمحات میں دب گیا تھا اود کر آ گیا۔ حرین، تم تو بہت اچھی دوست ہو مسکان کی، کچھ تم ہی سکھا دو، کیسے تیار ہونا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ انسان بھلے خوبصورت نہ ہو، خوبصورت نظر تو آ سکتا ہے نا، وہ حرین سے کہتی مسکان کو کڑی نظروں سے گھورتی زردے کا پیالہ سلیب پر رکھ کر جا چکی تھی۔ مسکان نے ماں کو ناراض ہو کر جاتے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے حرین کو گھورا۔ تم 2 منٹ بعد نہیں آ سکتی تھی؟ اب سارا دن ماما کا لیکچر چلتا رہے گا۔ وہ حرین کو سنا کر کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حرین کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی اور پھر بالوں کو جھٹکتی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ مسکان کی دوست تھی، اچھی یا بری، اس نے کبھی اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو شیشے کے گھر میں رہتی تھی اور حرین آپ اپنی پسندیدہ تھی، گھنٹوں بھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھتی تو بور نہ ہوتی۔ مسکان اور اس کی ماما اس علاقے میں 3 سال پہلے آئی تھی اور 3 سال سے ہی اس کی حرین سے دوستی تھی۔ مسکان کے پہلے بھی دوست کم تھے، مگر پچھلے 3 سال میں اس نے خود کو گھر، ماما، حرین، رومیو جولیٹ اور آفس تک ہی محدود کر لیا تھا، اور ان سب کے بعد جو وقت بچتا وہ اس کے پودوں اور کتابوں کے لیے وقت تھا۔ یونیورسٹی کے بعد جس آٹو موبائل کمپنی میں اس نے انٹرنی کی حیثیت سے جاب کی تھی، خوش قسمتی سے بعد میں اسے وہیں جاب مل گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا موٹاپا بھی بڑھتا گیا، ایک ایک کر کے اس کی ساری یونیورسٹی فرینڈز کی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی پریڈ اب تک جاری تھی، کچن سے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے کچن تک کی مارچ پاسٹ۔ معصوم چہرے اور نرم طبیعت کی مالک مسکان جب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی، نظریں چہرے کا طواف کرتی، سراپے تک آتی تو ستائش تعصب میں بدل جاتی، اور ایک بار آنے والا پھر کبھی نہ آتا۔ وہ دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی، مگر اب اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی پریشانی ماں کو بیمار نہ کر دے اور وہ خود تھک کر اور چڑ کر کسی آسیب کا روپ نہ دھار لے۔ اس لیے ماں کے پرزور اصرار اور ضد پر اس نے آفس کے بعد ایک جم جوائن کر لیا تھا۔ اس پر مستزاد حرین ہر روز اسے اپنے کسی نہ کسی آئے ہوئے پرپوزل کا قصہ سناتی، جن میں سے 90% اسے پہلی نظر میں پسند کر لیتے مگر حرین کو پسند نہ آتے، اور جن 10% کو خود حرین خاطر میں لاتی تھی۔ ان کی ڈیمانڈ اچھی شکل کے ساتھ کچھ مراعات کا بھی حصول تھا، یوں دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے قریب تھی۔ مسکان اسے اپنی اچھی دوست کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی تھی۔ جی آپ کون؟ جبران شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا مرکزی دروازے تک پہنچ چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سوال اس کی طرف سے نہیں، دروازے کے باہر کھڑی مسکان کی طرف سے آیا تھا، اس لیے جبران کی حیرت بجا تھی۔ ارے یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ میں پھنسا کر کھڑا ہو گیا تھا اور مسکان کو گھور رہا تھا، جبکہ حرین اس کے پیچھے زردے کا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ کیوں؟ مسکان نے آنکھیں نکالی تھی۔ ماما نے اسے بے وقت فہمیدہ آنٹی کے گھر بھیجا تھا، اس لیے اس بات کا غصہ اس نے کسی نہ کسی پر تو اتارنا ہی تھا۔ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ محترمہ، یہ میرا گھر ہے تو ظاہر ہے یہ سوال پوچھنے کا حق بھی مجھے ہی ہے۔ جبران نے اوپر سے نیچے تک مسکان کو گھورا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، بے تکے سوال کیے جا رہی تھی۔ آپ کا گھر؟ یہ تو فہمیدہ آنٹی کا گھر ہے۔ مسکان کا چونکنا لازمی تھا۔ ماما نے ہمیشہ اپنی دوست فہمیدہ کا ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ کون کون رہتا تھا نہ کبھی اس نے جانا تھا اور نہ ہی ماما نے بتایا تھا۔ اف! جبران چڑ کر اندر جا چکا تھا۔ مسکان شانے اچکاتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر آ گئی تھی۔ حرین اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جائیے ماما، باہر کوئی الف نون کی جوڑی آئی ہے، بس الف کی لمبائی کچھ کم ہے اور نون کا پھیلاؤ زیادہ۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے کم اور زیادہ کی تشریح کی تھی۔ اور ہاں، ہاتھ میں ان کے پیالہ بھی ہے، یقیناً کچھ مانگنے آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ دھیان رکھیے گا، آج کل لوگوں نے واردات کا نیا طریقہ نکالا ہے۔ وہ اوپن کچن کے سلیب کے پاس کھڑا ڈرائنگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے ماں سے قدرے اونچی آواز میں کہنے لگا، کیا بکواس ہے جبران، جب دیکھو اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہو، ہٹو میں دیکھتی ہوں۔
فرخندہ کا فون آیا تھا، ضرور اس نے ہی اپنی بیٹی کو بھیجا ہوگا۔ تم نے اتنی اونچی آواز سے کہا ہے بچی نے سن ہی نہ لیا ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی اور پھر اسے پرے ہٹاتی ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جبران سیٹی بجاتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ الف نون کی جوڑی اگر اچھی سماعت رکھتی ہوگی تو یقیناً ان القابات سے ضرور مستفید ہوگی، خاص طور پر محترمہ نون صاحبہ، کیونکہ اندر پہلے وہی داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، فہمیدہ کو اندر آتے دیکھ کر دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، فہمیدہ نے محبت سے کہا اور دونوں کے قریب چلی آئی۔ حرین نے زردے کا پیالہ جھٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ ماشاء اللہ، تم تو بہت پیاری ہوگی ہو۔ انہوں نے پیالہ ٹیبل پر رکھا اور حرین کو بے ساختہ گلے لگایا۔ فہمیدہ نے خود سے ہی فرض کر لیا تھا کہ حرین ہی مسکان تھی۔ لمحوں کی بات تھی، مگر مسکان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ پورے جسم کے اعضاء میں شاید آنکھ سب سے حساس عضو ہے۔ ستائش ہمیشہ سے حرین کا مقدر تھی اور خود کا نظر انداز کیا جانا وہ اس بات کی بھی عادی تھی، اور عادی ہوتے ہوئے بھی دل پر چوٹ لگنا کتنی مضحک کا خیز بات تھی۔ آنٹی، مسکان یہ ہے، حرین نے ٹھہر ٹھہر کر جملہ ادا کیا تھا۔ میں تو حرین ہوں، مسکان کی فرینڈ۔ حرین نے ہمیشہ کی طرح اس سارے منظر کا مزہ لیا تھا۔ جب کبھی وہ اور مسکان مقابل ہوتے اور سارا منظر حرین کی گرفت میں ہوتا تو وہ یوں ہی انٹلیکچوئل بن کر سہج سہج جواب دیتی۔ مسکان نے فہمیدہ آنٹی کے بغور دیکھنے پر جھجک کر پلکیں جھکا لی تھی۔ وہ جانتی تھی ان نگاہوں میں کیا ہوگا، اچنبھا، حیرانی، شوق۔ وہ اس کی ماما کی دوست تھی اور اس نے ماما کی جوانی کی تصویریں بھی دیکھی تھی۔ وہ بالکل بھی ان جیسی نہ تھی، وہ تو اپنے بابا عثمان جعفری جیسے نین نقش کی حامل تھی۔ اس سے ملنے والے پہلی بار تو ضروری حیرت میں گرفتار ہوتے تھے کہ تم فرخندہ کی بیٹی ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ فہمیدہ آنٹی کی خجل امیز آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے باہر نکالا۔ وہ شرمندہ لہجے میں اس سے معذرت کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری مسکان بیٹا، کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ فرخندہ کیسی ہے؟ فہمیدہ نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہتے ہوئے کہا۔ اب ان کا چہرہ مسکان کی طرف تھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، مسکان کے لہجے میں اب بھی جھجک تھی۔ انشاءاللہ میں جلد ہی چکر لگاؤں گی، تم دونوں بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ دونوں کو بٹھا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ حرین دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جبکہ مسکان نے آنکھوں کے کناروں پر ٹھہر جانے والی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اف، آج تو 8 ہی بج گئے۔ سلمنگ سینٹر اینڈ جم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں درزی سے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا شاپر جو وہ آفس سے واپسی پر لیتی ہوئی آئی تھی، اس لیے اسے جم میں آنے میں بھی دیر ہو گئی تھی اور اب گھر واپسی میں بھی تاخیر یقینی تھی۔ اس نے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے اور شولڈر بیگ اور کپڑوں کا شاپر سنبھالتے ہوئے فرخندہ کو ٹیکسٹ کرنے لگے۔ نظریں موبائل پر تھی اور قدم سیڑھیوں پر۔ سیڑھیاں پرانے طرز کی اور تنگ سی تھی۔ وہ اپنے برابر سے نیچے اترتے ہوئے شخص سے ٹکرائی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، جسے اسی شخص نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا تھا، مگر کپڑوں کا شاپر پھر بھی نیچے گر گیا تھا۔ تم؟ اس نے ایک قدم نیچے کھڑے جبران کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا غصہ اود کر آیا تھا۔ دیکھ کر نہیں اتر سکتے تھے؟ تم نہیں مادام، آپ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس کے اس جملے نے مسکان کی آنکھوں کو غصے میں اور پھیلا دیا تھا، مگر جبران بول کر چپ نہ ہوا تھا، بلکہ مزید کہنے لگا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح آپ سے بچ کر نکل جاؤں، مگر ممکن نہ ہوا۔ اس نے جھک کر شاپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ حاضر ہوں جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اور آپ کے سامنے تو بالکل ہی ذرا سا۔ اس نے ہاتھ سے خود کو بونا ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ میری مدد کر رہے ہیں یا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے جل کر شاپر اس کے ہاتھ سے چھینا۔ لوگ میری سنجیدگی کا اکثر غلط ہی مطلب لیتے ہیں۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا یا مذاق سنجیدگی سے کر رہا تھا؟ مسکان سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مسکان نے درشتی سے کہا تھا۔ حالانکہ میرا راستہ آپ کی وجہ سے رک گیا تھا، مگر خیر آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اکیلی لڑکی دیکھ کر فری نہ ہو۔ مسکان نے ایک قدم نیچے رکھا۔ محترمہ، باہر بارش ہو رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو آفر کیا، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اکیلی بھی 100 پر بھاری ہیں۔ مسکان نے اسے گھور کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا کہ جبران نے اس کا جھٹکے سے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اب کچھ نہ کہیے گا، میرے ساتھ چلیے، جو کہنا ہے گاڑی میں کہہ لیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی تھی۔ پہلی بار تھا کہ کسی اجنبی نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں دبا موبائل بجا۔ مسکان کے سون وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے ذرا کی ذرا جبران کی طرف دیکھا اور پھر جبران کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو
جبران نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ بارش واقعی بہت تیز تھی۔ تیزی سے گرتی بوندیں بھی ہاتھ پر سبت جبران کے لمس کو دھو نہ پا رہی تھی۔ پارکنگ کے شیڈ پر بوندیں زور و شور سے گر رہی تھی، مگر چند ساعتوں پہلے سنا استحقاق بھرا لہجہ سب پر حاوی تھا۔ میوزک کا شوق ہے آپ کو؟ وہ کار کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی جب جبران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ آئی لو میوزک، مجھے تو ہر چیز میں ردم نظر آتا ہے۔ بارش کا جلد رنگ، ہواؤں کی سرسراہٹ، کوئل کی کوک، چڑیوں کی چہکار، بادلوں کی گرج اور جھرنے کی آواز، یہ سب کتنے خوبصورت ساز ہیں۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ جبران نے اسے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا۔ نہیں، انداز اب بھی ہنوز تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ باہر کا منظر نہیں دیکھ رہی بلکہ بس کار کے شیشے کو تکے جا رہی ہے۔ اوہ، تو آپ نے خود ہی خشک مزاجی کا بھی وزن لاد رکھا ہے، جب ہی تو اتنی آدم بیزار نظر آتی ہیں۔ جبران نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ کو مجھ پر رائے زنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ مگر ایک اچھے دوست کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کو اس کی خوبیاں اور خامیوں سے آگاہ کرے۔ بارش اور اندھیرے کی وجہ سے اسپیڈ بریکر نظر نہ آیا۔ مسکان کے بت اور جبران کی گاڑی کو ایک ساتھ جھٹکا لگا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ گاڑی کو اسپیڈ بریکر سے جھٹکا لگا تھا اور مسکان کو جبران کے جملے سے۔ ہم دوست نہیں ہیں؟ وہ پوری توجہ سے اس کی سمت گھوم گئی تھی۔ وہ مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں۔ مگر بن تو سکتے ہیں، آئی ایم شیور میری خشک مزاجی آپ کی خشک مزاجی کو مائنس کر دے گی۔ کھلتے بند ہوتے ہونٹ، ان کے پیچھے چھپ دکھلاتی مسکراہٹ اور موتی جیسے دانتوں کی قطار۔ کیا کسی مرد کی مسکراہٹ اتنی پرکشش بھی ہو سکتی ہے؟ وہ نظر پھیر چکی تھی مگر سوچ کا رخ نہ پھیر سکی تھی۔ وہ ڈیش بورڈ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ ناؤ فرینڈز، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے منتظر تھا مگر ملانے کے لیے نہیں۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیکٹ تھا جو اس نے ڈیش بورڈ میں سے نکالا تھا۔ مسکان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ لے لیجئے، اس میں ببلز ہیں۔ یہ ببل بڑے کام کی چیز ہوتی ہیں، آپ کو یہ احساس بھی دلائے رکھتی ہیں کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے اور اپنی موجودگی میں یہ کچھ اور کھانے بھی نہیں دیتی۔ میں جو آپ کو اتنا سلم اور سمارٹ نظر آ رہا ہوں تو یہ اسی کی مہربانی ہے، ورنہ کبھی میں بھی آپ کی طرح ہی ہوتا تھا۔ اس نے قدرے جھکتے ہوئے مسکان سے کہا اور پھر سیدھا ہو کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تھینک یو۔ مسکان نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا۔ گھر آ چکا تھا۔ جبران نے گاڑی روک دی۔ بارش کی رفتار قدرے مدھم ہو چکی تھی۔ مسکان نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ماما کو میسج کیا کہ وہ دروازہ کھول دے تاکہ بیل بجانے کے دوران وہ بھیگ نہ جائے، اور پھر اپنا بیگ اور کپڑوں کا شاپر اٹھا کر شکریہ کہتی گاڑی سے باہر نکل آئی اور تیزی سے گھر کا گیٹ پار کر گئی۔ جبران نے اسے اندر جاتے دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ بند کھڑکی کے اس پار آسماں کی ہتھیلی پر جگمگاتا چاند اور جلتے بجھتے ٹمٹماتے ستارے جیسے آس کے جلتے دیے منتظر ہیں اس لمحے کے جب یہ بند کھڑکی کھل جائے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر نیند پھر بھی کوسوں دور تھی۔ اس نے ٹائم پیس کی طرف دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، معمول سے 2 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے۔ جبران خاور، اس کا لمس، اس کا لہجہ اور دوست بن جانا، یہ سب کوئی انہونی بات نہ تھی مگر مسکان جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر رات 8 بجے کے بعد گزرا ایک ایک لمحہ اسے اپنی جزیات سمیت یاد آ رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی جیسے کچھ یاد آیا ہو اور الماری کے دائیں طرف بنے ریک میں رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر لے آئی اور اندر کوئی چیز تلاشنے لگی۔ ہاتھ سے مطلوبہ چیز ٹکرائی اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر کوند گئی۔ اس نے اپنی بند مٹھی پرس میں سے نکالی۔ وہی چنگم کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ببل بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، آپ کو یہ احساس بھی دلائے رکھتی ہے کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے اور اپنی موجودگی میں یہ کچھ اور کھانے بھی نہیں دیتی۔ جبران کی آواز جیسے اس کے آس پاس سرسرانے لگی۔ اس نے پیکٹ کا اوپر کا حصہ کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ ہیں؟ وہ حیرانی سے پیکٹ کو بیڈ پر الٹا کر کے جھٹکنے لگی۔ پیکٹ چیونگم کے خالی ریپر اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اوپر سے اسے نہایت نفاست سے بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب مذاق تھا؟ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ مسکان نے خالی پیکٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ چھچھورا انسان! اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر غصے سے بھی زیادہ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ بنا آواز کے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ رات 8 بجے کے بعد کے سارے لمحے ایک ایک کر کے بھگ سے اڑ گئے تھے۔ چائے دم ہو چکی تھی۔ مسکان نے کتیلی اور چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے، ساتھ ہی فرنچ فرائز کی پلیٹ، کیچپ اور مایونیز بھی رکھا اور ٹرے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔
پھر فریج میں سے اپنے ہاتھ سے بنایا ریڈ ویلوٹ کیک نکالا اور اسے بھی لا کر ٹیبل پر رکھا۔ کمرے سے بوکے اور شاپنگ بیگز لے کر ٹیبل کے پاس لے آئی۔ پھر کینڈل سٹینڈ میں کینڈل سیٹ کرنے لگی۔ پرفیکٹ! پوری ٹیبل سیٹ ہونے کے بعد اس نے ٹیبل پر توصیفی نظر ڈالی۔ ساری ارینجمنٹ مکمل تھی، اب صرف ماما کو بلانا تھا۔ آج ماما کی برتھ ڈے تھی۔ ماما کا فیوریٹ کیک وہ رات کو ہی بنا چکی تھی۔ آفس سے جم جانے کے بجائے وہ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ موسم کے حساب سے ان کے لیے 2 ریڈی میڈ سوٹ لیے اور پھولوں کی شاپ سے ٹیوب روز اور گلابوں کا اچھا سا بوکے بنوایا۔ اب بس کیک کٹنا باقی تھا اور اس کے لیے فرخندہ کا ٹیبل پر موجود ہونا ضروری تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کو بلانے چل دی، مگر اندر سے آتی آواز نے اسے دروازے کی چوکھٹ کے باہر منجمد کر دیا۔ بس کیا بتاؤ فہمیدہ، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اس نے اتنا وزن چڑھا لیا۔ اسپیکر آن تھا، دوسری جانب سے آنے والی آواز بھی وہ سن سکتی تھی۔ یقین جانو میں تو اس کی فرینڈ کو ہی تمہاری بیٹی سمجھی تھی، تم بھی تو جوانی میں کتنی پیاری ہوا کرتی تھی، مگر بعد میں مجھے اپنی بے اختیاری پر افسوس ہی ہوتا رہا کہ مجھے یوں اس کی دوست کو لپٹانا نہیں چاہیے تھا۔ فہمیدہ کی آواز میں تمسخر نہیں، حیرت اور افسوس تھا۔ ہاں مگر اب تو بس مسکان کی فکر ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ فرخندہ کا انداز بوجھل تھا۔ کیا مسکان زیادہ کھاتی پیتی ہے؟ اسپیکر سے فہمیدہ کی آواز ابھری۔ ہاں پہلے تو کھاتی تھی جیسے اس عمر کی بچیوں کے شوق ہوتے ہیں، مگر بعد میں جس تیزی سے وزن بڑھنے لگا تو میں نے خود ہی ہر چیز کا حساب مقرر کر دیا، اور اب تو جب سے جم جوائن کیا ہے ڈائٹ چارٹ کے مطابق ہی کھاتی ہے۔ فہمیدہ نے ہنکارا بھرا، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی، ویسے ایک بہت اچھی ڈاکٹر اور ہیئرسٹائلسٹ کو جانتی ہوں میں۔ میری کزن اپنی بیٹی کی سکن پرابلم کی وجہ سے اس کے پاس گئی تھی، بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری بانو تو ایک بار تم بھی مسکان کو وہاں لے جاؤ، اللہ کرے گا تو یقیناً افاقہ ہوگا۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، مسکان میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ ساری برتھ ڈے ارینجمنٹ نظر انداز کرتی ٹیرس پر چلی آئی۔ جلتی بجھتی شمع اب پس منظر میں چلی گئی۔ کیا دنیا صرف پرفیکٹ اور خوبصورت لوگوں کی ہے رومیو؟ بیٹا مذاق اڑاتا ہے اور ماں مشورے دیتی ہے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ رومیو سے دیکھتے ہی آواز نکالنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی کٹوری میں پاس رکھے جگ سے پانی ڈالنے لگی۔ رومیو مٹی کی مٹکی سے اتر کر پانی کی کٹوری کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور پنجرے کی جالی پر ٹکے مسکان کی انگلیوں سے اپنی چونچ مس کرنے لگا۔ وہ رومیو کی محبت کا اس اظہار کو سمجھتی تھی۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ جانور انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے غصے اور محبت کے اظہار کو سمجھنے لگتے ہیں، مگر انسان کبھی اپنے ہی جیسے انسان کے رویے سے مانوس نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اپنے اوپر پرت در پرت خول چڑھا لے، مگر ہر بار لوگوں کے رویوں سے اسی طرح دل برداشتہ ہو جاتی اور پھر یوں ہی کوئی کونا تلاش کرنے لگتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس کا MBA کرنا، کم عمری میں ایک اچھی پوسٹ پر ہونا، تخلیقی ذہن کی مالک ہونا، سب کچھ بس ایک ترہم بھری نگاہ کے بدلے تھا۔ جو اس پر ایک نگاہ ڈالتا اس کی ذات پر چسپا سارے لیبل اور ٹیگز ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے اور ہر طرف سے جیسے موٹی موٹی کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ آہا تم ذہ نصیب! حرین نے چوتھی دستک پر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے مسکان کو کھڑا پایا۔ تمہاری سب سے اچھی کوالٹی یہی ہے کہ جب بھی آتی ہو کچھ لے کر ہی آتی ہو۔ حرین نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور میکرونی کا پیالہ جھپٹ لیا۔ اور تمہاری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں تم اپنا کمرہ بند کیے ہی ملتی ہو۔ 4 بار میں نے گھنٹی بجائی ہے، تب کہیں جا کر سالیہ بھابھی آئی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ سخت آف ہے، شاید آٹا گوندتے گوندتے آئی تھی۔ مسکان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ نظریں حرین سے ہوتی ہوئی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہمیشہ کی طرح کمپیوٹر آن تھا، میوزک بھی قدرے تیز آواز میں چل رہا تھا اور بیڈ پر 2 سوٹ سلیقے سے استری کیے ہوئے رکھے تھے، اور کمرے میں یہ وہی چیز تھی جو سلیقے کا نمونہ تھی، ورنہ کشن، سیڈیز، ہیڈ فون اور کیوٹکس کی لمبی رینج، سب چیزیں بغیر متوقع جگہ اور بے ترتیب تھی۔ اب پلیز ہر بار کی طرح شروع مت ہو جانا کہ بھابھی کا ہاتھ بٹایا کرو، ماسی کی نگرانی کیا کرو، صبح کے ناشتے کی ذمہ داری کم از کم تم لے لو، اور کچھ نہیں تو ایک وقت کے برتن دھو لیا کرو۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ مسکان نے کشن جگہ پر رکھتے ہوئے حرین کی طرف دیکھا۔ شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور بھابھی بھی کوئی غیروں میں سے نہیں آئی، وہ بھی رشتہ داروں میں سے ہی آئی ہیں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ شادی سے پہلے وہ بھی دن چڑھے تک سوتی تھی، جو دل میں آتا تھا وہ کرتی تھی، اور شاید ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی۔ یہ تو جو کچھ بھی سیکھا ہے انہوں نے یہیں آ کر سیکھا ہے۔
مسکان اس کی باتیں سنتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی۔ حرین نے پیالہ کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا اور کمپیوٹر آف کیا اور کرسی پر آف موڈ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے حرین، تم کچھ بھی نہیں کرتی، اس لیے صالحہ بھابھی کی ذمہ داریوں کو بانٹنے کے لیے آنٹی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مسکان نے اس کا ہیڈ فون کارپٹ سے اٹھا کر کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو نہ کریں، میں نے امی کو نہیں کہا، ویسے بھی بھابھی کوئی اسپیشل کام سر انجام نہیں دیتی، جھاڑو پونچھا اور صبح کا ناشتہ اور برتن، یہ تینوں کام ماسی کر کے چلی جاتی ہے۔ دوپہر کا کھانا امی بناتی ہے، بھابھی کو صرف رات کا کھانا پکانا ہوتا ہے یا پھر رات کے کھانے کے برتن دھونے ہوتے ہیں، اور جس طرح کا کھانا وہ بناتی ہے یہ ہمارا ہی دل گردہ ہے کہ صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ حرین نے تڑک کر کہا، اتنی اچھی میکرونی لا کر اتنی باتیں سنا دی، اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لاتی۔ حرین خفا ہو چکی تھی۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا مطلب کیا ہے، پھر بھی اگر تمہیں میرا یہ سب کہنا برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، مسکان نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ حرین نے جھٹ منہ پھیر لیا، گویا پکی پکی ناراضی کا اظہار تھا۔ کہا نا، آئی ایم سو سوری۔ مسکان سامنے آ گئی اور جھٹ سے کان پکڑ کر دوبارہ سوری کہا، اور حرین نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی کیونکہ مسکان نے اپنے نہیں بلکہ سوری کرتے ہوئے حرین کے کان پکڑ لیے تھے۔ جاؤ اب جلدی سے چمچہ لے کر آؤ ورنہ میکرونی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مسکان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مسکان نے ایک گہری سانس لی اور حرین کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور سرسری نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر رکھے موبائل کے نیچے دبے کاغذ پر پڑی۔ اسد، سفیان، عدنان، سبھی، شہراز، اس کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کاغذ پر لڑکوں کے نام کی لسٹ تھی، آگے ان کی عمر اور موبائل نمبر درج تھے۔ یہ لو، حرین نے اپنا چمچہ باؤل میں ڈالا اور مسکان کی طرف دوسرا چمچہ بڑھایا۔ مسکان نے کاغذ سے نظر ہٹا کر حرین کو دیکھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں اتنی غرق تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی متوجہ نہ ہو سکی۔ یہ سب کیا ہے حرین؟ چمچ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے وہ کاغذ حرین کے سامنے کیا۔ یہ حرین نے یہ کو لمبا کھینچا اور میکرونی سے بھرا چمچہ منہ میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، حرین جلدی جلدی کھانے لگی۔ یہ فیوچر کے لیے ساتھی کی تلاش ہے، حرین نے میکرونی کو حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ سوشل سائٹ پر جو دوست بنے ہیں ان میں سے یہی کچھ ٹھیک لگے، سوچا ذرا چیک تو کروں۔ کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ نا تم۔ ڈونٹ وری، میں آنٹی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے اپنا ڈائٹ پلان میں چیٹنگ کی ہے، وہ بولتے ہوئے پھر چمچہ بھرنے لگی۔ مسکان اسے بے فکری سے کھاتے دیکھتی رہی۔ تمہیں چیز میکرونی پسند ہے اس لیے میں صرف تمہارے لیے ہی بنا کر لائی تھی، میرا نہ تو کھانے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی میں اپنے ڈائٹ پلان میں کوئی چیٹنگ کرنے والی ہوں۔ ہاں، مگر تم اپنی زندگی کے ساتھ ضرور چیٹنگ کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح تم اپنے لیے کوئی موزوں جیون ساتھی تلاش کر لو گی؟ تم اپنا وقت ان فضول کاموں میں برباد کر رہی ہو حرین۔ مسکان افسردہ تھی، اسے یہ سب سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں، جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لوں؟ حرین نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ مگر کمرہ بند کر کے یہ سب کرنا، سارے گھر والوں سے کٹ کر رہنا، گھر کے کسی کام میں خود کو ذمہ دار نہ سمجھنا، یہ سب بھی تو مناسب نہیں۔ مسکان نے اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، حرین اس کی دوست تھی اور اسے حرین سے محبت تھی۔ حرین نے ایک نظر مسکان کو دیکھا، پیالہ گود میں سے اٹھا کر ٹیبل پر پٹکا، کرسی کی پشت سے کمر ہٹا کر آگے ہوتے ہوئے ٹیبل پر اپنی دونوں کونیاں ٹکائی۔ تم نے تو اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ پلان کیا ہے نا، گھر کے کام، جاب، جم، مگر کیا اس سب سے تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ حرین کا لہجہ تلخ اور نگاہوں میں کڑوا طنز تھا۔ میکرونی کا آدھا بھرا اور آدھا خالی پیالہ دونوں کے درمیان اب ٹیبل پر رکھا تھا۔ مسکان حرین کی نگاہوں سے چھلکتے طنز کو زیادہ دیر سہ نہ پائی اور اس نے سامنے رکھے پیالے پر نگاہیں جما دی۔ وہ بہت محبت سے حرین کے لیے یہ بنا کر لائی تھی کیونکہ حرین کو چیز میکرونی پسند تھی۔ کاغذ پر لکھے ہوئے ناموں کو دیکھ کر جو کچھ مسکان نے کہا تھا وہ رویہ ایک محبت کرنے والی دوست کا تھا، مگر جو کچھ اب حرین کی نگاہوں اور زبان سے چھلک رہا تھا وہ انداز سراسر اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ تمہاری امی تمہیں میری مثالیں دیتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں۔ حرین نے خود پر انگلی رکھتے ہوئے تن سے کہا، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں مسکان کہ آفس کی فائلوں میں سر کھپاؤں، بسوں میں دھکے کھاؤں، دھوپ میں سڑکیں ناپوں، چولہے کے پاس کھڑی ہو کر اپنا رنگ و روپ جلاؤں اور ماسیوں والے کام کر کے خود کو ہلکان کرتی رہوں۔ مسکان کی نگاہیں
अब भी मैक्रोनी के प्याले पर जमी हुई थी, मगर अब उसे प्याला धुंधला नजर आ रहा था। आंखों में ठहर जाने वाली नमी ने प्याले और बेनाई के बीच दीवार बना दी थी। काश हुरैन की आवाज़ और उसके कानों के बीच भी ऐसी कोई दीवार हाइल हो जाती। आज के दौर में शराफत और सादगी कोई कमाल की बात नहीं है। यहाँ जो शख्स अपने आप को जितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है उतना ही कामयाब है। जानती हूँ मैं बेहद हसीन हूँ और मैं जिस ठाट बाट से अभी रहती हूँ शादी के बाद भी उसी तरह रहना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे अगर ये सब करना पड़ा तो मैं कर गुजरूंगी। सामने रखे कागज़ की तरफ इशारा करते हुए हुरैन ने तल्खी से कहा। उसका अंदाज बेहद जारहाना था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और हुरैन की अम्मी चाय की ट्रे लेकर आई। हुरैन ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। मुस्कान के लिए यही लम्हा गनीमत था। उसने आंखों की नमी को पीछे धकेला और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे ये क्या बेटा, खड़ी क्यों हो गई? मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, राबिया ने मोहब्बत से मुस्कान के पास आते हुए कहा। नहीं आंटी, बस अब मैं चलूँगी, मामा का मैसेज आया, उन्हें कहीं बाहर जाना है। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। हुरैन ने मुस्कान को देखा और उस पूरे अरसे में इस लम्हे हुरैन को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई है, जबकि मुस्कान की पूरी तवज्जो राबिया आंटी की तरफ थी जो उससे चाय के लिए इसरार कर रही थी। मैं ज़रूर चाय पीती आंटी, अगर रोज़ा ना होता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। अरे नहीं बेटा, 2 कप चाय में क्या तकलीफ़, माशाल्लाह तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, राबिया ने मोहब्बत से कहा। अच्छा आंटी, इंशाल्लाह फिर आऊँगी तो ज़रूर चाय पीऊँगी, वो अलविदाई जुमले कहती तेज़ी से बाहर निकल आई। राबिया उसके साथ साथ ही बाहर निकल गई। हुरैन को थोड़ी सी पशेमानी हुई। वो रोज़ा रखकर हुरैन के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाकर लाई थी। कोई बात नहीं, मैं उससे सॉरी कर लूँगी, वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगले ही लम्हे हुरैन की अजली लापरवाही वापस लौट कर आई और वो ट्रे में से चाय का कप उठाकर फिर से कंप्यूटर ऑन करने लगी। कितने ही लम्हे गुजर गए थे। बेंच से नीचे पैर लटकाए लटकाए शल हो गए थे, मगर उसने अपनी पोजीशन तब्दील ना की थी। ये एक करीबी पार्क था और मरकज़ी दरवाजे से अंदर सीधे हाथ की तरफ जाने वाले रुख में कतार दर कतार लगी बेंचों में से वो तीसरी बेंच पर बैठी थी। कल रात से वो सो ना सकी थी। लाख चाहने के बावजूद सुबह ऑफिस ना जा सकी थी। ये पहली बार था कि रोमियो जूलियट की मीठी बोलियाँ भी उसका मलाल कम न कर सकी थी। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए निकली, मगर यहाँ चली आई थी। तब से अब तक यहीं थी और अब भी जिम जाने के बजाय वो नहीं यहीं बैठी थी। बस वो मंज़र से गायब होना चाहती थी ताकि कोई अपना उसे देख ना सके। कितना तकलीफ़ दे होता है ये जानना कि आपके अपने करीबी अजीज़ जान रिश्ते आपके लिए कैसा सोचते और समझते हैं। कल हुरैन के घर से वापसी पर उसकी हालत चटकते हुए खौल की सी थी। दोस्त दिलदार होते हैं, गमगुसार होते हैं, प्यारे होते हैं, मगर क्या दोस्त हाथ में नुकीला भाला भी लिए होते हैं, ये उसे कल ही पता चला था। रात सोने से पहले हुरैन एक लफ्ज़ी सॉरी का मैसेज उसके मोबाइल पर भेजकर सो भी चुकी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो सारी तलखी और माफ़ी के एक मैसेज के बीच मुस्कान पर क्या गुजरी। जिस चटखनी हुई हालत में वो हुरैन के घर से वापस हुई थी, उसी हालत में वो माँ के सामने चली आई थी और ये पहली बार था कि वो उनके सामने ऊंची आवाज़ से बोली थी। आखिर आप हर आए गए के सामने मेरी किस्मत, मेरे मोटापे का रोना क्यों रोती हैं? कभी हुरैन, कभी फहमीदा आंटी, कभी कोई मैच मेकर, आखिर क्यों मामा? ना हुरैन कोई गैर है और ना फहमीदा। इंसान अपनों से ही दुख सुख कहता है। मेरा महका मेरे भाई से था जो अरसा हुआ अमेरिका सुधार गया। उन्होंने बड़े बेटे की शादी वहीं की है तो यकीनन बाकी बच्चों की भी वहीं करेंगे। साल के साल 1 या 2 फ़ोन बस यहीं ताल्लुक़ रह गया मेरा उनसे। रह गई तुम्हारी पुप्पो और तुम्हारे ताया, उन्हें तुम्हारे अंदर कोई जोहर नज़र नहीं आते। तुम्हारा बढ़ता वज़न हर चीज़ पर हावी हो जाता है और अगर वो इस वज़न को नज़रअंदाज कर दे तब भी इन दोनों की अपनी ही 4-4 बेटियां शादी के लिए बैठी हैं। वो पहले उनका सोचेंगे, तब कहीं जाकर बेटों का नंबर आएगा। और जहाँ तक बात रिश्ते लाने वाली की है तो वो तो कोई यूं ही अच्छे से अच्छा रिश्ता नहीं लाती, हर बार मुंह मांगे पैसे लेती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ मुस्कान, कोई दुश्मन नहीं हूँ। ये जो मैं हर वक्त तुम्हें छोटे छोटे कामों में उलझाए रखती हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम मसरूफ़ रहो और तुम्हारा मज़ीद वज़न न बढ़े। हुरैन से इसलिए तुम्हारी बात करती हूँ ताकि तुम उस तरह बनना सीख लो। यहाँ लोग अदाओं से घायल होते हैं, वफ़ाओं से नहीं। बोलते बोलते फरखंदा के अंदाज में तलखी सिमट आ गई। रातों को नींद नहीं आती यही सब सोचते हुए। सारी सारी रात अल्लाह से दुआ करती हूँ कि एक बेटी है, मगर उसके भी नसीब नहीं खुलते। तलखी की जगह अब अफसोस ने ले ली थी। फहमीदों को ही देख लो, उसे भी पहली नज़र में हुरैन ही अच्छी लगी। मुझसे मिलने आई तो जितनी देर भी बैठी मुख्तलिफ टोटके तुम्हारे लिए बताती रही। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि शायद उसके बेटे जिब्रान से ही
افسوس اور ہمدردی سے کہتی، وہ جملہ ہی ادھورا چھوڑ گئے۔ یہ دوسرا شدید جھٹکا تھا جو آج اسے لگا تھا، یعنی اس کا شمار بھی ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ماؤں کی آنکھوں میں سے نیند چرا لیتی ہیں۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتی تھی کہ وہ ماما کی بہت فرما بردار اور اچھی بیٹی ہے اور باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ماہر ہے۔ اس نے رابعہ آنٹی کو اکثر حورین کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ وہ اس کی غیر ذمہ داری، بدسلیقی، لاپرواہی اور بدتمیزی سے چڑھتی تھی کہ روپ کی روئے اور بھاگ کی کھائے، جبکہ وہ خود نہ لاپرواہ تھی اور نہ بدسلیقہ، بلکہ وہ اپنی ماں کی بہت کم ہی کوئی بات ٹالتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی کسی جگہ شادی نہ ہو سکی تو وہ اور ماما ایک ساتھ بہت اچھی سہیلیاں بن کر رہیں گی۔ ابھی جو پیسے وہ جم کے اخراجات کی مد میں خرچ کر دیتی ہے، بعد میں انہی پیسوں سے وہ ماں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کیا کرے گی، کپڑے، جوتے، بیگز، پرفیومز، جولری وغیرہ وغیرہ۔ آفس سے آتے ہوئے وہ ان کے لیے گرم گرم سموسے اور کچوریاں لے کر آئے گی، کبھی آئس کریم اور کبھی چاکلیٹ۔ چھٹی کا دن وہ ہمیشہ باہر گزاریں گے، کبھی سینما جا کر کوئی اچھی سی مووی بھی دیکھا کریں گے۔ جب سردیاں آیا کریں گی تو سرے شام یہ ایک ہی کمبل میں گھس کر ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے خوب ساری باتیں کریں گے۔ پر ابھی جاتے ہوئے ماما نے جبران کے نام پر جو جملہ ادھورا چھوڑا تھا وہ اسے ایک گہرے خلا میں اتار گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھ میں اپنے لیے ہر جذبہ دیکھ سکتی تھی، ڈانٹ، پھٹکار، پیار، غصہ، ماں سوائے رحم اور ہمدردی کے۔ ٹپ ٹپ ضیاء کا احساس اس کی آنکھوں سے گرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ رونا اچھی بات ہے، اس سے غم کی دھند چھٹ جاتی ہے اور راستہ صاف اور روشن نظر آنے لگتا ہے، مگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر رونا انسان کی شکست کی دلیل ہے۔ یہ احساس کہ ہم ہار چکے ہیں ہمیں امید کی روشنی سے دور کر دیتا ہے، اور امید سے دوری اکثر خدا سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت نزدیک سے ایک مردانہ آواز ابھری تھی۔ دوسرا ہٹ کا احساس اسے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبران اسی بینچ پر مسکان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم؟ مسکان نے بے دردی سے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر آ کر بیٹھنے کی اور مجھ سے بات کرنے کی؟ میں بھرے مجمع میں بیٹھ کر رہوں یا ہنسوں؟ تم ہوتے کون ہو؟ غم و غصے کی ایک تیز لہر نے اسے شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیوں؟ ہم آپس میں دوست نہیں ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے مسکان کے غصے کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ نہیں، جو آپ کا مذاق اڑائے اور دوستی کے نام پر تذلیل کرے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور رخ دروازے کی جانب تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو مس نون کہا تھا۔ جبران کے منہ سے ادا ہونے والے پہلے جملے پر اس کے قدموں کی حرکت دھیمی پڑ گئی تھی۔ اینڈ اگین آئی ایم سوری، میں نے اس رات آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ جبران کے دوسرے جملے پر وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ کبھی کبھار بن بتائے برس جانے والی بارش میرے اندر کے شوخ بچے کو یوں ہی میری روح سے باہر لے آتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں مسکان۔ 10 قدم کی دوری وہ ایک ہی جست میں طے کر کے مسکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کی لوہیں پکڑ رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ جھجکی تھی۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ جب آپ یہاں بیٹھ کر رو سکتی ہیں تو کیا میں معذرت کرنے کے لیے کان نہیں پکڑ سکتا؟ اٹس اوکے۔ اس نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی اور جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ جب معاف کر چکی ہیں تو اس طرح روٹ کر کیوں جا رہی ہیں؟ جبران اس کے ہم قدم ہوا۔ روٹ کر نہیں جا رہی، گھر جا رہی ہوں۔ جبران نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک بات کہوں مسکان، یہ دنیا ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی ہے مگر رونے والوں کے اوپر ہنستی ہے۔ میں نے اس دنیا میں رہ کر یہی سیکھا ہے کہ لڑکھڑتا ہوا پتھر بے وزن ہوتا ہے، جسے جب کوئی چاہے ٹھوکر مار کر گزر جاتا ہے۔ مسکان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی پن تھا۔ مجھ پر بھی یہ وقت آیا تھا مگر پھر میں نے وقت کے بہاؤ میں بہنا سیکھ لیا۔ جبران نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ بچپن میں باپ سے محرومی، یتیمی کا سایہ، رشتہ داروں کا بدل جانا، ماما نے 2 شفٹوں میں اسکول میں پڑھایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جو اپنے گزرے وقت کو برا سمجھتے ہیں ان کا اچھا وقت کبھی نہیں آتا، مگر میں نے اپنے برے وقت کو لیٹ اٹ گو کرنا سیکھا۔ آج میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں۔ سارے رشتہ دار پھر سے اچھے بن گئے۔ میری وجاہت، ایجوکیشن، اچھی پوسٹ، ہر چیز میں سب کے لیے کشش ہے۔ باطن میں بھلے سے کتنی ہی خاک اڑے مگر اب ظاہر میں سب اچھا ہے، اس لیے میرے مذاق پر مائنڈ نہ کیا کرو۔ کہتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا۔ دوسروں کے مذاق اگر خود پر جھیلنے کی عادت پڑ جائے تو کڑے وقت میں ملنے والے تانے زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل پر نہیں لگتے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور چلتے چلتے رک گیا۔ مسکان بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔
میں آپ کو اسماعیل میرٹھی کے 2 شعر سناتا ہوں، بچپن میں کبھی پڑھے تھے مگر ایک سبق کی طرح آج تک یاد ہے۔ جو پتھر پر پانی پڑے مستقل، تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل۔ یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق۔ اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اس نے شعر کے سنا کر اجازت چاہی اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر سیٹی بجاتا ہوا پارک کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، وہ اسے خاموش کر گیا تھا، مگر خانہ دل میں کوئی ساز چھیڑ کر بے خبر تھا، مگر وہ سردن رہی تھی۔ کہاں تھی تم مسکان؟ مسکان کے لیے دروازہ کھولتے ہی فرخندہ چینک پڑی تھی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ روتی رہی ہیں؟ مسکان ماں کا بے حال چہرہ اور دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھ کر اپنی کل رات کی ساری ناراضی بھول چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں تھی تم؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ صبح بغیر ناشتے کے آفس چلی گئی۔ آفس فون کیا تو پتہ چلا تم وہاں گئی نہیں ہو۔ موبائل پر کال کر رہی ہوں تو موبائل بھی آف کیا ہوا ہے۔ کس طرح میں نے شام تک کا وقت کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں، اور جب جم کے ٹائم میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ تم جم بھی نہیں گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مسکان بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ میری کل کی باتوں کی ایسی سزا دی کہ جان ہی نکال دی۔ فرخندہ نے مسکان کو خود میں بھینچ لیا۔ میں پارک میں بیٹھی تھی صبح سے لے کر اب تک۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھی، میں خود سے ناراض تھی۔ میں سمجھتی تھی پاپا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ہی سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوں، مگر کل مجھے پتہ چلا کہ میری ذات آپ کے لیے سکون کا نہیں، تکلیف کا باعث ہے۔ آپ میری وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتی۔ لوگوں کی 10 اولادیں ہوتی ہیں جن کی فکریں انہیں ہلکان رکھتی ہیں، مگر میں آپ کے لیے 10 اولادوں پر بھاری ہوں۔ میرے نصیب کی سیاہی نے آپ کے دن کو بھی رات میں بدل دیا اور روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ بس چپ، فرخندہ نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ اب ایک لفظ مت کہنا، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اگر ماں بیٹی کا سایہ ہوتی ہے تو بیٹی بھی تو ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ کبھی سایہ بھی اپنے اصل سے جدا رہ پایا ہے پگلی؟ وہ اس کے چہرے اور بالوں پر بے ساختہ پیار کرنے لگی۔ آئی سوری ماما، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آپ جس ڈاکٹر اور ہربلسٹ کے پاس لے جائیں گی میں چلوں گی۔ وہ ماں کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک دھوپ چھاؤں کا منظر تھا جو مسکان کے گھر کے صحن میں اترا ہوا تھا۔ اگلی شام وہ پھر اسی پارک میں اسی مخصوص بینچ پر براجمان تھی۔ آفس کے بعد جم جانے کے بجائے وہ یہاں چلی آئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ پچھلی رات بہت پرسکون تھی۔ جبران کی خوبصورت باتوں نے اس کے دل سے حرین اور ماما کی کہی ہر بات کے اثر کو جیسے زائل کر دیا تھا، اور باقی کا ملال تب غائب ہو گیا تھا جب اس نے ماما کو اپنے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خالص ممتا کا روپ تھا۔ رات کتنی ہی دیر وہ تکیہ کو بازو میں بھینچے جبران کے پڑے ہوئے اشعار دہراتی رہی تھی۔ یہ مانا کہ مشکل ہے بہت سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق۔ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہی ہوں آپ۔ پارک میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ جبران پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بے تکلفی سے اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تو آپ میری منتظر تھی؟ جی نہیں، میں تو بس یوں ہی ہوا خوری کے لیے آئی تھی۔ وہ جھیم سی گئی۔ ہوا خوری؟ جبران نے ذرا سے مسکان کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے اگر ہوا خوری کا صحیح معنوں میں لطف اٹھانا چاہتی ہیں تو صبح کے وقت یہاں آئیے۔ آہا کیا خوب منظر ہوتا ہے، اور آپ بھی بالکل ہلکی پھلکی ہو جائیں گی۔ جبران نے اس کی سمت اشارہ کیا تھا۔ میں اس کے لیے جم جاتی ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ جم؟ وہ آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں کر سکتا۔ اس نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے جبران کو دیکھا۔ خود سوچئے، آفس کی تھکا دینے والی جاب کے بعد جم جانا یعنی ایک مشینی زندگی سے نکل کر پھر مشینوں کی لمبی قطار میں داخل ہونا۔ سونے پر سہاگا، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک وزندار خاتون، وہاں موجود ایسا ماحول جہاں کوئی اسپارک ہی نہ ہو، وہاں کوئی شخص جانے کی اپنے اندر طلب کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ جبران نے اتنے وزن سے کہا کہ مسکان کی ہنسی نکل گئی اور وہ دیر تک ہنستی رہی۔ جبران بولنا بھول کر یکٹک اسے دیکھے گیا۔ ہنستے ہوئے مسکان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ بھی چونک کر سیدھا ہو گیا، مگر مسکان کے ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ باقی تھی۔ اب یہیں دیکھ لیں کہ آپ آج بھی آفس کے بعد جم جانے کے بجائے یہاں موجود ہیں۔ اگر روز اسی طرح مجھ جیسے رول ماڈل کے ساتھ جاگنگ کریں گی اور ساتھ میں فطرت کے خوبصورت نظارے ہوں گے تو پھر دیکھیے گا دنوں میں آپ پر کرشماتی اثر ہو جائے گا اور لوگ آپ سے آپ کے جم کا ایڈریس پوچھیں گے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ مسکان نے مسکراتے ہوئے جبران کو دیکھا۔ گارنٹی کا انحصار مجھ پر نہیں، صرف اور صرف آپ کی طلب پر ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور فولڈ کی ہوئی آستین سیدھی کرنے لگا۔
कौन हो तुम? मुस्कान ने हैरानी से नज़र उठाकर लंबे चौड़े जिब्रान को देखा। उसकी वजाहत वाकई काबिले दीद थी। वो हमेशा उसे तुम कहकर मुखातिब कर लिया करती थी, मगर जिब्रान ने हमेशा उसे आप कहकर ही मुखातिब किया था। उफ, इतनी सारी मुलाकातों के बाद आज आपको ये अहम सवाल पूछने का ख्याल आया? जीन्स की जेबों में हाथ के अंगूठे फंसाते हुए वो अपना एक पैर बेंच के कोने पर टिकाकर खड़ा हो गया था। मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ। उम्मीद बांटता हूँ, हौसला बढ़ाता हूँ और दोस्त बनाता हूँ। कलाई पर बंधी अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए उसने कहा, एक ज़रूरी काम से जाना है, फिर मिलेंगे। अगर आप चाहेंगी तो मैं यहाँ रोज़ जॉगिंग करने आता हूँ। ओके। मुस्कान ने सर हिला दिया। वो 2 कदम आगे बढ़ा, पलटकर मुस्कान को देखा। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है और शफाफ। बहुत अच्छा करती हैं आप जो उसके इस्तेमाल में कंजूसी से काम लेती हैं। नायाब चीज़ों को कम कम इस्तेमाल करना चाहिए। जिब्रान की तारीफ ने मुस्कान को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। एक नया रोज़न मुस्कान की ज़िंदगी में खुल गया था, एक नई रूटीन। ये नई रूटीन उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो अलार्म की पहली घंटी के साथ ही उठ जाती। नमाज और कुरान की तिलावत के बाद जो ही सूरज ओट से निकलता, वो जॉगर्स के तस्मे बांधती, चादर अपने गिर्द लपेटती और आहिस्ता कदमों से पार्क की तरफ चली जाती। आप रोज़ 10 मिनट लेट आती हैं। जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए ट्रैक सूट में मलबूस जिब्रान ने साथ देती मुस्कान से कहा, तुम मेरे मुंतज़िर रहते हो? मुस्कान ने फूली सांसों के दरमियान पूछा। अभी वो इस रूटीन की आदी ना थी, इसलिए भागते हुए सांस फूलने लगती थी। वो सुनना चाहती थी कि जिब्रान का जवाब क्या होगा। नहीं। जिब्रान की तरफ से एक लफ्ज़ी जवाब आया। मुस्कान जहाँ थी वहीं रुक गई, जैसे चाबी से चलती गुड़िया की चाबी ख़त्म हो जाने पर रुक जाती है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? जिब्रान भी दौड़ते हुए रुक गया था, मगर रुकने के बावजूद उसके पैर हरकत में थे। जब मुंतज़िर नहीं रहते तो ये सवाल क्यों? मुस्कान के चेहरे पर तारीख सा साया दोहराया। जिब्रान ने हुनकारा भरा था। देखो मुस्कान, बाज़ औक़ात हम खुदा से मुकालमा करते हैं, सवाल जवाब बज़ाहिर हम खुदा को मुखातिब करते हैं, शिकवा शिकायत रोना धोना सब कुछ, मगर हकीकत में सवाल भी हम कर रहे होते हैं और जवाब भी हमारे अंदर से निकलता है, और यूँ हम मुतमईन हो जाते हैं। मगर कभी कभी जवाब वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। खिलाफ तवक्को रिस्पॉन्स चाहिए, खुदा की तरफ से हो या लोगों की तरफ से। तब यूँ हैरान होकर रुक नहीं जाना चाहिए, वार्म अप पोजीशन में रहना चाहिए। कम ऑन। जिब्रान ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। भाई, इस जॉगिंग ट्रैक पर मैं आपका टीचर हूँ और स्टूडेंट को टीचर से कम से कम 10 मिनट पहले मौजूद होना चाहिए। उसने मुस्कान को कुछ जताया नहीं था, मगर मुस्कान फिर भी पूरा वक्त झिंपी रही थी कि जिब्रान उसका ठिठक कर रुकना महसूस कर गया था। और अगले दिन वो 10 मिनट पहले पार्क में मौजूद थी, क्योंकि वो जिब्रान जैसा प्यारा दोस्त और उस्ताद खोना नहीं चाहती थी। अम्मी आजकल मेरे पीछे पड़ी हैं, चाहती हैं बस 6 महीनों के अंदर अंदर शादी कर लो। 45 मिनट की रनिंग के बाद वो दोनों अपनी मखसूस बेंच पर बैठे थे, अपनी वाटर बोतल से पानी पीते हुए। वो एक लम्हे के लिए रुकी थी, कोई हार्ट बीट मिस हुई थी, मगर फिर घूंट घूंट पानी पीने लगी। ज़िंदगी में अभी बारहा ऐसे मौके आने हैं जब उसे भागते हुए वापस वार्म अप पोजीशन में आना था। ये तो अच्छी बात है, फिर ये बताओ कब कर रहे हो शादी? उसने अपना लहजा हशाश कर लिया था। शादी करना इतना आसान कहाँ, और वो भी मुझ जैसे हैंडसम बंदे के लिए। एट लीस्ट मेरे लिए कोई लड़की मेरी ही टक्कर की होनी चाहिए ना। बोलते हुए जिब्रान ने मुस्कान के हाथ से पानी की बोतल ले ली और मुंह ऊंचा करके कदरे फासले से पानी हलक में अंडेलने लगा। मुस्कान उसे देखे गई। ये बेनियाज मगर दिल से बेहद करीब शख्स जाने किस खुश नसीब का साथी होगा। कहाँ खो गई? जिब्रान ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। वो चौंक कर मंजर में वापस आई थी। आप देखिए ना, मेरे लिए कोई लड़की। आखिर आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं? उसने हैरानी से खुद पर उंगली रखी थी। ऑफ कोर्स आप, जिब्रान ने इत्मीनान से कहा था। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी सी। आई एम श्योर तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। कौन? वो जो एक बार आपके साथ हमारे घर आई थी। हाँ, वो ही। मुस्कान के लहजे में अफसरदगी खुल गई थी। वो मंजर से गायब हो जाए तो शायद कभी किसी को उसकी कमी महसूस ना हो। और एक हुरैन थी जो उसे एक बार देख लेता था, कभी नहीं भूलता था। अमेजिंग, आई कांट बिलीव इट। आप पहली लड़की हैं जिसने अपने बजाय अपनी फ्रेंड का नाम लिया है, वरना मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला वो सब इस कोशिश में होती थी कि किसी तरह मुझे अपनी तरफ माइल कर लें। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। वो हैरानी में आप जनाब का तकल्लुफ़ भी भूल गया था। इसमें हैरानी की क्या बात है? ना मैं खूबसूरत हूँ और ना ही बहुत ख़ास। वो लापरवाही जाहिर करते हुए सामने लगे दरख्त को देखने लगी। मगर हुरैन बहुत हसीन है और ख़ास भी। वैसे भी उसकी अम्मी उसके लिए परेशान रहती हैं, बल्कि 1-2 बार बातों बातों में वो मुझसे ये भी कह चुकी हैं कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मैं उन्हें बताऊं। और ये सब बोलते हुए अभी भी उसी दरख्त को तके जा रही थी। और तुम्हारी अम्मी?
کیا وہ تمہارے لیے پریشان نہیں ہوتی؟ اور کیا تم اتنی بڑی ہو کہ لوگ تم سے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاشنے کا کہیں؟ جبران کی حیرانی ابھی بھی قائم تھی۔ اس نے مسکان کا چہرہ بغور دیکھا، مگر مسکان اس کی سمت متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہوں کا محور وہ درخت تھا۔ عام سے لوگ ریجیکٹ ہو جائیں، اس میں کیا پریشانی ہے جبران؟ مسکان نے درخت سے لحظہ بھر کے لیے نگاہ ہٹا کر جبران کی طرف دیکھا تھا اور پھر دوبارہ درخت پر مرکوز کر دی تھی۔ مگر حسین لوگ رد کیے جائیں تو یہ معمول سے ہٹ کر بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ جبران کی سنگت میں وہ اب خود پر ضبط کرنا سیکھ گئی تھی۔ سارے آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ کیا حورین بھی تمہارے لیے ایسا ہی سوچتی ہے؟ جبران کا لہجہ کھوجتا ہوا سا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی اس سے اپنا آپ شیئر نہیں کیا۔ ہاں، مگر وہ مجھے اکثر اپنے پرپوزلز کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کسی اجنبی پر اعتبار کرے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ تم پر اعتبار کر لے؟ مسکان کے دھیان میں حورین کا رانگ نمبرز کو چیک کرنا اور سوشل سائٹس پر موجود لوگوں کو آزمانے جیسا بے وقوفانہ رویہ یاد آیا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے جبران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے دو اچھے دوست ایک ہو جائیں۔ اسے خاموش دیکھ کر مسکان نے مزید کہا، دیکھنے میں تو آپ کی دوست محترمہ کافی پراؤڈ لگتی ہیں، مگر خیر، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جبران کی سنجیدگی اور حیرانی منٹوں کی تھی۔ وہ واپس تم سے آپ پر آ چکا تھا۔ اوکے، اس سنڈے امی میری پروموشن کی وجہ سے گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھ رہی ہیں۔ آپ اور آنٹی تو آئیں گی ہی، اپنی دوست کو بھی لے آئیے گا۔ وہ جانے کے لیے جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مسکان نے بھی اپنی بوتل سنبھالی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مگر اس سے پہلے، سیٹرڈے والے دن ریڈی رہنا، میں آپ کو آفس سے پک کروں گا۔ مگر ہم نے جانا کہاں ہے؟ مسکان کو یہ سرپرائز سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ میں اسی دن بتاؤں گا، اب چلیں؟ اجازت طلب کرتے ہوئے جبران نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ جبران، مسکان نے اسے آواز دی۔ مختصر سا جواب آیا۔ آج تم نے مجھے تم کہا، مجھے اچھا لگا۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے ہمیشہ تم ہی کہہ کر پکارو، اس میں اپنائیت جھلکتی ہے، مسکان نے دھیرے سے کہا۔ جبران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں جانتا ہوں تم کہنے میں اپنائیت ہے، مگر زندگی میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جن سے آپ اپنائیت سے زیادہ عزت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اس لیے انہیں آپ کہتے ہیں۔ بعض جملے اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ہر سوال کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ مسکان بھی چپ تھی اور چپ سے زیادہ حیران تھی۔ جبران کے لفظوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اگر خوبصورتی کے پیمانے پر اسے پرکھا جاتا تو وہ کسی پوزیشن پر نہ ہوتی۔ پیچھے بال کر کے پونی میں مقید کیے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور فربہ جسم، اس حلیے کے ساتھ وہ نمایاں تو نظر آتی تھی، مگر مقابل کو اٹریکٹ نہ کرتی تھی۔ پہلی بار میری ملاقات اس سے اپنے ہی گھر کے دروازے پر ہوئی تھی، جب وہ چڑچڑے پن سے مجھ سے میرا ہی تعارف مانگ رہی تھی اور میں نے اسے اور اس کے دوست کو الف نون کی جوڑی کہا تھا۔ دوسری بار وہ مجھے جم کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ٹکرائی تھی۔ اس دن بھی اس کے تیور جارحانہ تھے۔ اس سے غصہ تھا کہ میں اس کے راستے میں آ جاتا ہوں، اور مجھے چڑ ہو رہی تھی کہ اس کا حجم کسی کا بھی راستہ روک سکتا ہے۔ عجیب لڑکی تھی، مگر میں اپنے چڑچڑے انداز کو ظاہر کرنے کے بجائے اس کے تیور سے حظ اٹھا رہا تھا، اور پھر باہر برستی بارش نے گویا میرا مزاج بدل دیا اور میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کر بیٹھا۔ مگر تیسری بار میں ٹھٹک گیا۔ معصوم سا چہرہ، شانوں پر بکھرے سلکی بال اور نظر کا چشمہ آنکھوں کی بجائے گود میں پڑا تھا۔ یہ ایک قریبی پارک تھا جہاں میں اکثر صبح جاگنگ اور شام میں واک کے لیے جاتا تھا، اور اس شام وہ یعنی مسکان جعفری پارک کی بینچ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ میرے پکارنے پر اس نے آنسو سے تر چہرہ اٹھایا تو کئی آنسو گال پر سے لڑکتے ہوئے گود میں دھرے ہاتھوں میں جذب ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نفرت کا جذبہ سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر میرے نزدیک لاچاری، بے بسی اور دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ترہم اور ہمدردی دیکھنا نفرت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نفرت کے جذبے میں ہم کم از کم اپنے مقابل کو طاقت اور قابلیت میں اپنے برابر تو سمجھتے ہیں، مگر جذبہ ہمدردی کے وقت ہم سامنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ اسے وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنا گزرا وقت یاد آیا تھا، جب لوگوں کی چبھتی ہوئی ہمدردی سے یوں ہی بھاگ کر میں کوئی ایسا کونا تلاش کرتا تھا جہاں کوئی میرا اپنا مجھے تلاش نہ کرے۔ بابا کے ایکسیڈنٹ کے بعد چاچو نے گھر پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، تب امی مجھے لے کر ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ امی کے لیے بابا کے بعد اب سب سے اہم میں تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ چاچو چاچی اور ان کے بچوں کے برے رویوں سے بچ کر میں یہاں آ گیا تھا۔ یہ ماموں کا گھر ہمیشہ سے میرا فیوریٹ تھا۔ اسکول کی چھٹیوں میں آدھی چھٹیاں میں یہیں گزارتا تھا، مگر یہ سب باتیں اس وقت کی تھی جب تک سارا انتظام نانوں کے ذمہ تھا۔ پھر نانوں کی ضعیفی اور بیماری نے آہستہ آہستہ سب کا چہرہ عیاں کر دیا۔
अम्मी स्कूल से आकर नानू की खिदमत में लग जाती और घर के अनगिनत कितने ही छोटे बड़े काम जो पहले नानू खामोशी से कर दिया करती थी अब अम्मी के ज़िम्मे आ गए थे। मगर मामी फिर भी नाराज़ ही रहती। स्कूल की 2-2 शिफ्टों में पढ़ाना और फिर घर आकर नानू की खिदमत और घर के काम। अम्मी इन सब मसरूफियात में मुझसे दूर होती चली गई और मैं अपने खिलौनों के साथ तन्हा रह गया। मुझे अपने खिलौने बेहद अजीज़ थे क्योंकि वो सब मेरे प्यारे बाबा ने दिलाए थे। उनके जाने के बाद मैंने फिर कोई नया खिलौना ना खरीदा था। वो दिन जब मेरी फेवरेट टॉय कार को मेरी कज़न जोया ने सोफे के ऊपर से फेंक कर तोड़ दिया था और मामी से जोया की शिकायत करने पर उल्टा मामी ने मुझे ही डांटा था, भीख मंगा, फ़कीर और खैरात पर पड़ने वाला कहा था। तब मुझे मुस्कान की तरह ऐसा ही एक कोना दरकार था जहाँ मैं सबसे छुप कर रो सकूं और कोई मुझ पर ना हंसे, ख़ास तौर पर मेरे कज़न्स असद, जोया और मानी। मैं टूटी गाड़ी के टुकड़े समेटकर छत पर चला आया था। मैं जानता था अम्मी अभी स्कूल से आई हैं और अब वो दोपहर के पड़े हुए बर्तन धो रही होंगी। उन्हें ये याद ही नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। छत पर आकर मैं टंकी के पीछे जाकर बैठ गया था। भले वक्त ने मुझे बहुत समझदार कर दिया था मगर मैं था तो बच्चा। मैं अपनी सिसकियों पर काबू न रख सका और फूट फूट कर रोने लगा। जाने कितने लम्हे दबे पाँव गुजर गए। मुझे चूंटी अच्छी लगती है, अम्मी की आवाज़ ने मुझे चौंक कर सर उठाने पर मजबूर कर दिया था। उनके घुटनों में दर्द रहता था, फिर भी वो मुझे तलाशती छत पर चली आई थी। मैंने माँ का चेहरा देखा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुस्कान ने पार्क में सर उठाकर मेरा चेहरा देखा था। मेरी माँ बेखबर नहीं थी, सिर्फ मसरूफ़ थी। वो पंजों के बल मेरे सामने बैठ गई थी और अपने गीले हाथ दुपट्टे के पल्लू से खुश कर रही थी। मेरे मतवज्जो होने पर उन्होंने फिर से अपना जुमला दोहराया था, मैं सच कह रही हूँ, मुझे चूंटी वाकई बहुत अच्छी लगती है। ज़मीन पर चलने वाले कीड़ों में सबसे छोटी, हकीर सी नज़र आने वाली, मगर उसके अज़ाइम बहुत बुलंद होते हैं। उसकी राह में पहाड़ जैसी रुकावट भी आ जाए तब भी वो 2 चीज़ें नहीं भूलती, अपनी हिम्मत का तयन और दूसरे रिस्क की तलाश। और यही तरबियत वो हमेशा अपने बच्चों को भी देती है। क्या तुम चूंटी से भी छोटे हो? वो मुझसे पूछ रही थी। मेरा सर बेख्तियार नफ़ी में हिल गया था। तो फिर आओ हम खाना खाते हैं, फिर इस गाड़ी को जोड़ेंगे। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से टूटी हुई गाड़ी के टुकड़े उठाने को कहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर नीचे चली आई। इस दौरान उन्होंने मेरे आंसू पूंजे थे। ना जोया और मामी पर लान तान की थी, ना हालात का रोना रोया था और ना ही ये दिलासा दिया था कि वो नई गाड़ी ला देंगे। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल ठंडक से भर गया था। वो दिन और उसके बाद आने वाले हर दिन में मैंने यही जाना कि तरहम और तरस से कहीं ज़्यादा ताकतवर एक और जज्बा होता है जिसे मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत किसी भी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं और मुस्कान रोज़ सुबह जॉगिंग के लिए निकलते, 45 मिनट तक भागते रहते, शाना बशाना हम कदम। इस भाग दौड़ में मैं हर रोज़ उसके अंदर मोहब्बत के रंग भरता जा रहा था। ज़िंदगी से मोहब्बत, अपने आप से मोहब्बत, और जो मुयस्सर है उस पर अल्लाह से राज़ी रहने की मोहब्बत। और इन तमाम रंगों के बीच उसकी आंखों में मेरी ज़ात के लिए पसंदीदगी उतर आई थी। वो लाग छुपाए मगर मुझे यानी जिब्रान खावर को वो पसंदीदगी नज़र आती थी। डायरी लिखते लिखते जिब्रान ने सर उठाया था। जाने किस एहसास के तहत वो इतने सारे सफ़े लिख गया था। वो खुद अपने आप पर मुस्कुराया और फिर से लिखने लगा। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी, आई एम श्योर तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने हैरानी से चौंक कर उसका मासूम चेहरा देखा था। ये पहली बार था कि उस लड़की ने मुझे शिद्दत से हैरान किया था। मुझे लगा था कि वो आम सी लड़कियों की तरह मजाक में ही सही मगर अपना नाम लेगी, या फिर कम से कम उसकी आंखों में दुख तो उतर आएगा कि जिसे वो पसंद करती है वो कहीं उससे दूर ना हो जाए। मगर उसका जवाब वो था जो मैं कभी नहीं सोच सकता था। आज के ज़माने में अपनी ज़ात से हटकर कौन सोचता है, मगर वो आम सी लड़की नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही अंदाज़ा लगाया था और पहली बार ही मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो गया था। वो बहुत मुख्तलिफ लड़की थी, कोना तलाश करके रोने वाली, हमदर्दी से गुरेजा और एहसास दिलाए बगैर दोस्ती निभाने वाली। ये थी असल मुस्कान उस्मान जाफरी। जब मैं पार्क की नशिस्त से उठा तो मैं हुरैन से मिलने का फ़ैसला कर चुका था। लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखिए। हेयर स्टाइलिस्ट के कहने पर उसने सर उठाकर अपना आप देखा और हैरान रह गई। बालों के नए कट ने उसे यकसर बदल कर रख दिया था और जब वो उसी हैरानी के साथ जिब्रान के सामने आई तो जिब्रान के चेहरे पर सताइशी मुस्कुराहट उभरी। मैं जानता था ये कटिंग आप पर बहुत अच्छी लगेगी। उसने इनकारा भरा, मगर अभी भी कुछ कमी है। कम ऑन। पेमेंट करके वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया था। अब कहाँ जा रहे हैं? वो अपना हाथ खींचते हुए बोली। ऑप्टिक्स पर। गाड़ी तक आकर उसने मुस्कान का हाथ छोड़ दिया। पहले मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोला, फिर खुद दूसरी जानिब से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मगर क्यों?
وہ حیران تھی۔ آج کوئی سوال نہیں، جسٹ فالو می۔ وہ اپنی بات کہہ کر گاڑی بڑھا چکا تھا۔ آج ویکنڈ تھا۔ جبران نے اسے 2 بجے آفس سے پک کیا تھا۔ پہلے وہ اسے بیوٹی سالون لے کر گیا، خود ہی ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر کے ہیئر اسٹائل کیٹلاگ میں سے ایک کٹ سلیکٹ کیا، اور اب وہ اسے آپٹکس پر لے جا رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 10 سیلز مین نے 10 فریم مسکان کو ٹرائی کروائے، مگر جبران کو کوئی ایک بھی پسند نہ آیا تھا۔ سر، آخر آپ کو کیسا فریم چاہیے؟ سیلز مین بھی شاید ضد ہو چکا تھا۔ ایسا فریم جو ان کے چہرے پر بالکل پرفیکٹ لگے۔ جبران نے مسکرا کر پہلے مسکان کا چہرہ دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا۔ سیلز مین بھی مسکرا دیا۔ اوکے، میں آپ کو فریم کی نئی رینج دکھاتا ہوں۔ یہ گول اور چھوٹے چہروں کے لیے آج کل بہت ان ہے، وہ کہتا ہوا گلاس کپ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب دیکھو خود کو، لگ رہی ہو نا مسکان سے مسیح؟ دیٹس ویری گڈ۔ نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ چھوٹا سا میرون رنگ کا آئی فریم مسکان کی معصومیت اور دلکشی کو کہیں گنا بڑھا گیا۔ بس یہی فائنل ہے، آپ اس میں سے یہ لینسز گلاس فٹ کر دیں۔ جبران نے مسکان کے ہاتھ سے پرانا چشمہ اور نیا فریم دونوں لے کر سیلز مین کو دے دیے۔ آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ اپنے بڑے سے بلیک فریم کے ساتھ آپ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی؟ جبران نے جھک مسکان سے پوچھا۔ سیلز مین اپنے کام میں مصروف تھا۔ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی، اور جواب میں جبران صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ وہ سیلز مین کو پیمنٹ کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ جبران کو کیا بتاتی کہ کبھی کسی نے اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موٹے لوگوں پر کچھ اچھا نہیں لگتا، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنے لیے ایسی ہی رائے رکھنے لگی تھی۔ آئیے، وہ اسے آپٹک سے باہر لے آیا تھا۔ اس بار مسکان نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے جبران کے کہنے پر عمل کرتی رہی تھی۔ ان کی اگلی منزل بوتیک تھی۔ وہ ایئر کنڈیشن بوتیک کا گلاس ڈور کھول کر اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ ڈریس پر ڈریس نکال کر دیکھتا جا رہا تھا، اور جو سائز اور سٹائل مسکان کے لیے مناسب لگتا وہ اسے تھماتا جا رہا تھا۔ کیا اپنی ساری سیلری مجھ پر ہی لگا دو گے؟ مسکان نے ہاتھ میں پکڑے 6 سٹائل سوٹوں کو دیکھا تھا۔ نہیں، اونلی 0.03 ہی خرچ ہوں گے، جبران نے مسکرا کر کہا۔ اب ان 6 سوٹوں میں سے جو 2 سوٹ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں انہیں ٹرائل روم میں جا کر چیک کرائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب کل میری اسٹوڈنٹ میری پروموشن پارٹی میں آئے تو کسی سے کم نہ لگے، بلکہ لوگ اس کے جم کا ایڈریس اس سے پوچھیں۔ جبران نے کہا۔ وہ ایک بار پھر اسے لاجواب کر چکا تھا۔ مسکان کو لگا کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے ہیں۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے حساب سے اچھے لگنے والے 2 سوٹ لیے ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہماری وش ہی ہماری ول ہوتی ہے، اور ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں اس بات کا انحصار ہماری طلب پر ہوتا ہے۔ کتنا سچ کہا تھا جبران نے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ جبران کے دلائے گئے پرپل کلر کے ریڈی میڈ سوٹ، نئے ہیئر لک اور گلاسز کے ساتھ وہ ایک بالکل بدلی ہوئی مسکان لگ رہی تھی۔ صرف 2 مہینوں کی جاگنگ نے اس کا وزن کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ بیڈ کے نیچے رکھی ویٹ مشین نکال کر اس پر کھڑی ہو گئی، اور خوشی کے مارے اس کی چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اپنا 8 کلو وزن کم کر چکی تھی۔ جبران خاور، یو آر گریٹ! اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا تھا، اور جب وہ فرخندہ جہاں اور حورین کے سامنے آئی تو دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ جبران کی پروموشن پارٹی تھی، مگر وہ کہیں سے بھی راجہ اندر نہ لگ رہا تھا، بلکہ کچن میں مسکان کے ساتھ سلاد کی کٹنگ میں مصروف تھا۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں کئی بار مسکان کی برملا تعریف کر چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بار مسکان کے اس خوبصورت لک کا کریڈٹ اس نے خود کو ہی دیا تھا۔ اس وقت تک جبران کے رشتہ دار نہیں آئے تھے، صرف وہ فرخندہ جہاں اور حورین ہی موجود تھے۔ میرا خیال ہے اب رائتا اور سلاد کی ڈریسنگ آپ کر لیجیے گا، میں جا کر ذرا آپ کی دوست کا حال احوال پوچھ لوں، آخر کو وہ میری وجہ سے ہی تو آئی ہے۔ جبران نے کٹنگ بورڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے ترچھی نظروں سے مسکان کو دیکھا تھا۔ اوکے، میں کر لوں گی۔ دہی پھینٹتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک لمحہ کے لیے رکا تھا، مگر وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا یوں جبران کا اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کا ہاتھ بٹانا، مگر وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر جبران سے حورین کی بات خود اس نے ہی تو کی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو میں یہیں رہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جبران ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یہ شخص ہر بار پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ پڑھ لیتا تھا۔ مسکان نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جبران مسکراتا ہوا پاس سے گزر گیا تھا۔ آپ جیسے ہینڈسم بندے کی مسکان سے دوستی کیسے ہو گئی؟ حورین نے اپنے چمکدار بالوں کو چٹکتے ہوئے ادا سے جبران سے پوچھا تھا۔ اچھا تو کیا ہینڈسم بندے ان سے دوستی نہیں کرتے؟ جبران نے مصنوعی حیرانی سے اپنی آنکھیں پھیلائی تھی۔ دوستی تو بہت دور کی بات، اسے تو کوئی ہینڈسم شخص گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ حورین نے نخوت سے کہا تھا۔ کیا وہ گھاس کھاتی ہے؟
اوہ مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، امی نے تو باربیکیو کا انتظام کیا آج۔ جبران کا مسخرہ پن عروج پر تھا، پر لہجے میں ہلکا سا افسوس بھی تھا۔ ویسے کسی ہینڈسم شخص نے آپ کو گھاس ڈالی؟ مائنڈ نہ کیجیے گا، یوں ہی پوچھ رہا ہوں، جبران نے کسی رازدار سہیلی کی طرح ٹولی۔ ارے لوگ تو میرے پیچھے پاگل ہیں، حرین نے فخریہ کہا۔ اوہ پھر تو لوگوں کی مائیں آپ کو پتھر مارتی ہوں گی، جانے کتنے لڑکوں کو آپ نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جبران کے پاس ہر بات کے آگے ایک الٹا جواب تھا۔ آپ کیا ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں؟ حرین کسی قدر چڑ گئی تھی، وہ اس انداز کی عادی نہ تھی، آج تک اسے لڑکوں کی طرف سے پروٹوکول پلیٹ میں رکھ کر ملا تھا۔ ارے جناب، ہم باتوں کا ہی تو کھاتے ہیں، آخر ایڈورٹائزنگ کے بندے ہیں، جبران نے تفاخر سے کہا تھا۔ چلیے چھوڑیے یہ سوال جواب، میں آپ کو گٹار پر اپنی فیورٹ دھن سناتا ہوں۔ جبران اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا، ڈائننگ ٹیبل پر سلاد کی ٹرے اور رائتے کے پیالے رکھتے ہوئے مسکان نے کن اکھیوں سے دونوں کو جاتے دیکھا۔ حرین کا تفاکر واپس لوٹ آیا تھا، پہلی ہی ملاقات میں جبران خاور اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا تھا۔ یہ اعزاز تو اب تک مسکان کے حصے میں بھی نہ آیا تھا۔ مسکان کا دل افسردگی سے بھر گیا، جبران کے گھر آنے کا سارا جوش و خروش جیسے مانند پڑ گیا تھا، مگر یہ تو ہونا ہی تھا۔ جبران کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی آتی، مسکان کی گنجائش تو تب بھی نہ نکلتی، پھر اگر اس کی اپنی ہی دوست ہو تو کیا مذائقہ تھا۔ وہ دل کو سمجھاتی فہمیدہ آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سوری، آج میں پھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جبران اس کے ساتھ دوڑنے لگا تھا، لگتا تھا دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر سے پارک تک بھی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ یار کیا کروں، رات کافی دیر تک حرین سے نیٹ چیٹنگ ہوتی رہی، پھر آفس کا بھی کچھ کام کرنا تھا، سوتے سوتے 3 بج گئے، بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ کھلی۔ اٹس اوکے، مسکان نے مختصراً کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ کتنا مشکل تھا جبران کے منہ سے حرین کا ذکر سننا، وہ خود اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھے۔ تمہیں حرین اچھی لگی؟ کوئی بات تو کرنی ہی تھی۔ ہاں اچھی ہے، مگر کچھ پراؤڈ ہے۔ وہ تو پہلے ہی ملاقات میں کافی فرینک ہو گئی تھی، پروموشن پارٹی میں ہی اس نے مجھے اپنا سیل نمبر دے دیا تھا۔ نو ڈاؤٹ شی از ویری بیوٹیفل، اور باتیں کرنا بھی خوب جانتی ہے، وہ کہتے ہوئے اپنی رفتار پکڑ چکا تھا۔ مسکان کا پہلی بار دل چاہا کہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر اسے جبران کی رفتار کا ساتھ دینا ہی تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنائیت سے زیادہ عزت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اور جبران سے اس کا ایسا ہی رشتہ تھا۔ روشنی میں ساتھ دینے والے اکثر ہماری یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں، مگر اندھیرے میں راستہ دکھانے والا زندگی بھر کے لیے ہمارا محسن بن جاتا ہے۔ 10 قطرے صبح، 10 قطرے شام، 1 پھنکی 2 نہار منہ، 1 پھنکی رات کے کھانے کے بعد، ابلا ہوا کھانا اور گرم پانی۔ تم خود ہی بتاؤ رومیو، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میری عمر کی لڑکیاں تو پیزا آؤٹ لیٹ، آئس کریم پارلر اور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں، نت نئے ڈیزائنر لباس خریدتی ہیں، وہ ہر روز نئے انداز سے آئینے کے سامنے آتی ہیں اور آئینہ ہر روز انہیں سراہتا ہے۔ مسکان کے سامنے 3-4 چھوٹی شیشوں کی بوتلیاں اور پڑیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ 1/4 پانی لیے ایک چھوٹی بوتل سے 3 قطرے گن کر پانی میں ڈراپر سے ٹپکاتے ہوئے رومیو کے سامنے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ وہ آج پھر قنوطیت کا شکار تھی۔ جبران 2 دن سے صبح جاگنگ کے لیے پارک میں نہ آیا تھا اور اب بھی اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اف تم یہاں ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر آئی۔ حرین ہانپتی کانپتی 2 بڑے شاپرز سنبھالتی ہوئی ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی مسکان نے اپنی ساری دوائیاں بڑے سے گملے کے پیچھے چھپا دی۔ اوہ بہت تھک گئی، مگر بہت مزہ آیا، شاپنگ، آؤٹنگ اور پھر واپسی میں آئس کریم پارلر۔ جبران از سو انرجیٹک۔ ویسے میں بھی اتنا ہی تازہ دم تھا جتنا کہ میرے ساتھ شاپنگ پر جاتے وقت تھا، اور اس کی چوائس بہت زبردست۔ دیکھو میں نے کیا کچھ خریدا ہے۔ حرین بولتے ہوئے شاپرز کو کھولنے لگی اور منٹوں میں مسکان کے سامنے اپنی شاپنگ کا ڈھیر لگا دیا۔ ایمبرائڈ پلازو، ڈینم، ریڈی میڈ کرتیاں، میچنگ جولری اور برانڈڈ پرفیوم۔ مسکان کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ وہ جبران کو یاد کر رہی تھی اور جبران حرین کے ساتھ اپنی شام انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چیز پر سے ہوتی ہوئی حرین پر ٹھہر گئی تھی۔ خوبصورتی ہر جگہ بازی لے جاتی ہے، شاید قسمت پر بھی۔ ہیلو، کہاں گم ہو؟ دیکھو نا یہ سب۔ حرین نے اسے آواز دی تو وہ چونک سی گئی۔ ہے نا جبران کی چوائس زبردست، مگر ہے بڑا کنجوس، ہر چیز پر انگلی رکھ کر ہٹ گیا۔ دلایا کچھ نہیں، بہت مشکل سے پیزا اور آئس کریم کے پیسے نکلوائے اس سے۔ حرین نے ناک چڑھائی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے بھی کچھ لے لوں، اب میں بھلا تمہارے لیے کیا لیتی؟ نہ تو تمہیں ان سب چیزوں کا کوئی سینس ہے، اور تمہارا تو سائز بھی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ تم تو کچھ بول ہی نہیں رہی، لگتا ہے مسمرائز ہو گئی ہو یہ سب دیکھ کر۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ جبران کی گاڑی سے اتر کر سیدھی یہیں چلی آئی تھی۔
حورین اپنی چیزیں سمیٹ گئے. جیسے آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی. مسکان نے اسے نیچے جاتے دیکھا. پھر نہ جانے اس کے جی کو کیا ہوا. اس نے دوائیوں کا شاپر اٹھایا اور پنجرے کے پاس رکھے ڈسٹ بن میں پھینک کر وہیں گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی. جس خلوص سے مسکان نے حورین کا نام جبران کے سامنے لیا تھا وہ خلوص اور نیک نیتی آج بھی برقرار تھی، مگر جبران کے لیے اس کی لگن ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ روز صبح اٹھتی، جاگرز کے تسمے باندھتی، شال اڑتی اور پارک کے راستے کی طرف چل پڑتی. کبھی جبران 10 منٹ لیٹ آتا، کبھی آدھا گھنٹہ، اور کبھی آتا ہی نہ، بس اس کا معذرت کا میسج آ جاتا. مسکان نے بھی پھر آہستہ آہستہ پارک جانا کم کر دیا، اور اگر کسی دن چلی ہی جاتی تو اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ جاتی. اسے محسوس ہوتا کہ ابھی جبران کسی درخت کے نیچے پیچھے سے نمودار ہوگا اور اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر منہ سے لگا لے گا، پھر جینس کی جیبوں میں انگوٹھے پھنسا کر اپنے مخصوص انداز میں سنجیدہ سی شکل بنا کر اس سے مذاق کرے گا، اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر جاگنگ ٹریک پر لے آئے گا کہ چلو بھاگو جب تک کہ تھک نہ جاؤ. اور جب وہ کسی بات پر منہ بسورے گی تو ہلکے سے اس کی ناک دبا کر کوئی شوق سا جملہ کہہ دے گا اور پھر دیر تلک ہنستا رہے گا. جبران کا الویژن مسکان کے آس پاس چکرانے لگا تھا. 2 مہینے کی رفاقت کو 1 ہفتے میں بھلا دینا مسکان کے لیے آسان نہ تھا. پھر یوں اپنا رد کیا جانا بھی اسے اچھا نہ لگ رہا تھا. شاید میں نے جبران کو حورین سے ملا کر اچھا نہیں کیا. حورین سے دوستی نبھاتے نبھاتے میں نے جبران جیسا دوست بھی کھو دیا. وہ یاسیت سے سوچتی. مگر کیا دوستی کی بھی کوئی میعاد ہوتی ہے؟ یا پھر انسان ایک شخص سے رشتے نبھاتے ہوئے باقی رشتے بھول جاتا ہے؟ آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہوئے وہ عجیب سی سوچوں کا شکار تھی. جبران اسے اگنور کر رہا تھا. وہ کتنے ہی میسج کرتی، جبران اسے جواب نہ دیتا. کال ملاتی تو دوسری جانب سے کال کٹ کی جاتی یا بزی جا رہا ہوتا، اور کچھ دیر بعد جبران کا میسج آ جاتا، آئی ایم بزی. اور جب وہ حورین سے بات کرتی تو حورین جبران نامہ شروع کر دیتی. جبران نے یہ کہا، جبران نے وہ کہا، جبران نے میری تعریف کی، وغیرہ وغیرہ. مسکان کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر غلط کیا ہو رہا ہے. حورین کا ہر بار یہ جتانا کہ جبران مسکان کو نہیں حورین کو اہمیت دیتا ہے، یا جبران کا یہ ظاہر کرنا کہ دوستی کی بھی کوئی مدت ہوتی ہے اور اب وقت پورا ہو چکا. آج آخری بار جبران سے بات کروں گی، پھر نہیں. وہ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی. فرخندہ جہاں فہمیدہ کے گھر جا رہی تھی اور مسکان ان کے ساتھ جا رہی تھی. جبران نے اس کو زندگی سے محبت کرنا سکھائی تھی. اس کی سوچ بدلی تھی، اس کے ظاہر میں تبدیلی کی تھی. وہ خود کو مسکان کا استاد اور دوست کہتا تھا. اب ایک جھٹکے سے وہ یہ دونوں رشتے کیسے توڑ سکتا تھا؟ جبران کے جانے سے میں تو بلائی پھیری ہوں. پروموشن کیا ہوئی اس کی؟ لگتا ہے ساری ذمہ داریاں اس پر ہی آ گئی. 1 ہفتے سے کراچی سے باہر گیا ہوا ہے. 2 دن اسلام آباد میں کام تھا، اب 4 دن سے لاہور میں ہے. میں نے تو چڑ کر کہا، بیٹا وہاں جا کر تو تم مجھے بھول ہی گئے ہو، ڈھنگ سے 1 گھنٹہ بھی بات نہیں ہوتی. تو کہنے لگا، امی یہاں اتنا کام ہے، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ اور ایڈ کمپین کا کام اتنا ہے کہ کسی سے بات کرنا تو دور کی بات، کھانا بھی وقت پر کھا لوں تو بہت ہے. فہمیدہ فرخندہ جا اور مسکان سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی. وہ جبران کی کمی کو بہت محسوس کر رہی تھی اور مسکان خود پر حیران تھی کہ وہ اتنی بے خبر تھی کہ اسے جبران کے کراچی میں ناموجود ہونے کی خبر تک نہ ہو سکی. اور اگر جبران کے پاس آنٹی سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں تو پھر حورین جو کچھ کہتی ہے وہ کیا ہے؟ فہمیدہ آنٹی آگے بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر مسکان کی دلچسپی اب وہاں بیٹھنے میں ختم ہو چکی تھی. بہت برے ہو تم. انسان میں اتنی اخلاقیات تو ہونی چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے ایک بار انفارم تو کر دے. میں نے بھی آج سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں تم سے بات کروں گی. جبران کے فون ریسیو کرتے ہی مسکان اس پر اڑ پڑی تھی. اس نے کوئی 8 بار کال ملائی تھی اور 5 بار کال ریسیو نہ ہوئی تھی. 6ٹھی بار جبران نے لائن منتقل کر دی تھی. 7ویں بار کال بزی جا رہی تھی. آخر 8ویں بار جبران نے پک کر ہی لی تھی اور مسکان کے غصے کے جواب میں اب وہ صرف ہنسے جا رہا تھا. 1 ہفتے میں ہی آپ میری ساری باتیں بھول گئی. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر بار جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں. تب ہمیں حیرت سے زندگی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ وارم اپ پوزیشن میں رہنا چاہیے. اور ویسے بھی میں کسی کا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے پتا تھا کہ جب آپ مجھے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے آئیں گی تو لازمی آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہوں گے. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. مسکان چڑ گئی تھی. ایسا ہی ہوتا، کیونکہ یہ ناراضی اور غصہ بتا رہا ہے. مسکان، عثمان جعفری نے مجھے کتنا مس کیا ہے. وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی اس کے اندر جھانک رہا تھا. مسکان نے کچھ نہ کہا، چپ ہی رہی. ہنسنے میں تو آپ کنجوسی کرتی ہی ہیں، اظہار میں بھی کافی کنجوس ہیں. اس کے چپ رہنے پر جبران نے مزید کہا، اینی وے جسٹ 2 ویک، پھر جبران خاور پھر سے آپ کے ساتھ جاگنگ ٹریک پر ہوگا، مگر میری غیر موجودگی میں بھی آپ کو حرکت میں رہنا ہوگا. کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، چلتے رہنا ہی زندگی ہے.
وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر اتنے ہی لاہور میں بزی ہو تو حرین سے بات کرنے کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہو، مگر وہ یہ بات پوچھ کر خود کو ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ حرین اور جبران کے تعلق سے اسے جلن ہو رہی ہے، سو خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں ابھی فون ہی کرنے والی تھی۔ حرین نے اسے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً ہی کہا، تمہیں میرے ساتھ ابھی شاپنگ پر چلنا ہے۔ حرین نے مسکان کے ہاتھ سے DVD لیتے ہوئے کہا، ابھی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ابھی تو میں جم جانے کے لیے نکلی تھی، یہ تمہاری DVD دینے آئی تھی جو تم نے منگوائی تھی۔ مسکان نے جانے سے انکار کرنا چاہا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جبران نے آج اسے پارک بلایا، کل ہی وہ لاہور سے واپس آیا تھا۔ وہ مسکان سے کوئی بات کہنا چاہتا تھا، حرین کے ساتھ شاپنگ پر جا کر وہ ان خوبصورت لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جم نہیں جاؤ گی تو کچھ ہو نہیں جائے گا، میرے شاپنگ پر جانا زیادہ ضروری ہے، آخر میری منگنی ہے اس اتوار کو۔ حرین کے اس جملے نے مسکان کو حیران کر دیا۔ لفظ منگنی کے ذکر پر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ کیا یہی وہ بات تھی جو جبران خاور اس سے کرنا چاہتا تھا؟ تمہاری منگنی؟ اتنی اچانک؟ مگر جبران تو آج ہی لاہور سے آیا ہے۔ مسکان کی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ 3 دن پہلے ہی اس کی حرین سے بات ہوئی تھی، تب تو اس نے ایسا کچھ بھی نہ بتایا تھا، اور اب آج اچانک وہ اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ 2 دن بعد اس کی منگنی ہے۔ ہاں، میں اسے بھی انوائٹ کر لوں گی، مگر فی الحال تم تو چلو، پھر 8 بجے فیصل کا فون آ جائے گا۔ اچانک تو واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر خیر، آئی ایم سو ہیپی۔ حرین بہت خوش تھی۔ فیصل؟ کون فیصل؟ آج شاید مسکان کے لیے حیرت کا دن تھا۔ ارے بھائی فیصل، جس سے میری منگنی ہو رہی ہے، حرین نے اب کی بار ذرا سا جھنجھلا کر کہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حرین؟ تم تو جبران سے… افسوس کے مارے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ سو وٹ؟ تمہیں کیا لگا میں جبران سے محبت کرنے لگی ہوں؟ میں اتنی احمق نہیں ہوں۔ حرین نے مضحکہ خیز انداز میں اس کی بات اڑائی تھی۔ مگر جبران، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے نا؟ مسکان ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جبران جیسے کہیں لڑکے میرے منتظر ہیں، تو کیا میں سب سے شادی کر لوں؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، اور میرے لیے فیصل ہی بہتر ہے۔ مسکان اپنی جگہ ششدر تھی، اور حرین کہتی جا رہی تھی، یہ ٹھیک ہے، وہ بہت ہینڈسم اور سمارٹ ہے، اس کی جاب بھی کافی اچھی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ ابھی بھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہے۔ وہ تو شاپنگ پر جانے سے پہلے بھی اپنی جیب دیکھتا ہے۔ حرین کی بات پر مسکان کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب جبران اسے بیوٹی سیلون سے آپٹکس اور پھر بوتیک لے کر گیا تھا۔ مجھے اس سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی، میں نے تو اتنی دیر صرف اس لیے لگائی کیونکہ میں یہ فیصلہ کرنے میں ہچکچا رہی تھی کہ میرے لیے کون بہتر ہے، جبران یا پھر فیصل۔ جس طرح کی شاہانہ زندگی میں چاہتی ہوں نا مسکان، وہ صرف مجھے فیصل ہی دے سکتا ہے، جبران نہیں۔ حرین مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ کہتی جا رہی تھی۔ جبران اپنی امی کا بہت فرما بردار ہے، وہ اپنی ماں سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، اور مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ فیصل کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا ہے، وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کے گھر میں کسی عورت کی حکمرانی نہیں ہے، اس کی زندگی اور اس کے گھر میں صرف میرا راج ہوگا، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ مسکان نے آخری جملے کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، مگر مسکان کی سماعت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ زور سے چینخ پڑی تھی، چپ کر جاؤ حرین، خدا کے لیے بس کر جاؤ، اور کتنا گرو گی؟ تم جبران کے ساتھ ہر جگہ گھومتی رہی، اس کے ساتھ وقت گزارتی رہی، جبران ایسا ہے، جبران ویسا ہے، تعریفیں کر کر کے میرا دماغ کھا گئی، اور جب وہ صرف 2 ہفتوں کے لیے لاہور گیا تو تم نے کسی اور کو منتخب کر لیا۔ شرم آتی ہے مجھے کہ تم میری دوست ہو۔ بولتے ہوئے مسکان کے گلے میں آنسو کا گولا اٹک گیا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ یو اسٹاپ مسکان، تمہیں اتنا ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے شرم آتی ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، یہ میری زندگی اور میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ ویسے بھی تمہاری ساری جیلسی اس لیے ہے کہ جبران ہو یا فیصل، ہر شخص مجھ پر مرتا ہے، تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حرین کی زبان زہر اگلتی جا رہی تھی، مسکان کے آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے، اور مزید سننے کی سکت نہ تھی۔ وہ تیزی سے حرین کے گھر سے نکل آئی، مگر حرین کے الفاظ گویا اسے چمٹ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا آپ میری سنگت میں برے وقت کو لیٹ اٹ گو کرنا سیکھ گئی ہوں گی، مگر آپ کا یہاں چپ چاپ آ کر بیٹھ جانا اور رونا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ پارک میں اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھی روتی مسکان نے سر اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھے جبران کو دیکھا تھا۔ 4 مہینے پہلے بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں اس کے سامنے جوڑے روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو جبران، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جبران نے بے ساختہ اس کے بندے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے ہی تم سے کہا تھا کہ حرین سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے اچھی لڑکی ہے۔ میں غلط تھی، میں نے ہی تمہارے سامنے حرین کا نام لے کر اسے ہمیشہ اچھا ثابت کیا، جبکہ اس کے مزاج کی سارے موسموں سے واقف تھی۔ پھر بھی دوست وہیں جو وقت پر کام آئے، آپ نے وہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ جبران ابھی بھی اس کے ہاتھوں کو تھامے تسلی دے رہا تھا۔ مگر تمہارا دل تو ٹوٹ گیا نا؟
حورین کو تم سے اچھا کوئی شخص مل گیا تو اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ کس نے کہا کہ میرا دل ٹوٹا؟ میرا دل تو میرے پاس ہی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ مجھے پتا ہے تم مذاق میں میری ہر بات اڑا رہے ہو، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ حورین کی سرکت نے تمہیں بہت ڈسہارٹ کیا اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات سنیے مسکان، میں واقعی ڈسہارٹ نہیں ہوں، کیونکہ میں حورین سے نہ تو پہلے محبت کرتا تھا اور نہ ہی اب کرتا ہوں۔ خوبصورت نظر آنا اہم نہیں ہوتا، خوبصورت ہونا اہم ہوتا ہے۔ حورین بے شک خوبصورت نظر آتی تھی، مگر اس کا دل آپ کی طرح بے ریا اور شفاف نہیں تھا۔ وہ صرف آپ کی ایک نادان دوست تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے مخصوص انداز میں کہتا جا رہا تھا۔ مسکان رونا بھول کر جبران کو دیکھے گئی۔ میری اور اس کی ملاقاتوں کو 2 مہینے ہوئے اور وہ 2 مہینوں میں مجھے صرف جج کرتی رہی ہے، اور جو لوگ آپ کو جج کرتے ہیں وہ آپ کو اچھے تو بے شک لگ سکتے ہیں، مگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس چوائسیز تھی، میں یا فیصل، کون اسے زندگی کی زیادہ مراد دے سکتا ہے۔ وہ 2 مہینوں تک اسی حساب کتاب میں مصروف رہی تھی۔ جب تم شروع دن سے ہی یہ سب جان گئے تھے، اس کی طرف بڑھے کیوں؟ تمہارا مجھے اور آنٹی کو اگنور کرنا اور ہر وقت حورین سے رابطے میں رہنا، وہ سب کیا تھا؟ مسکان حیران تھی۔ صرف آپ پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور حورین آپ کی دوست نہیں، وہ آپ کو خود سے کمتر ثابت کر کے ہمیشہ خوش ہوتی تھی۔ اگر تم حورین سے محبت نہیں کرتے تو پھر کس سے کرتے ہو؟ مسکان نے رک رک کر یہ بات کہی۔ اگر آپ نے کبھی میری آنکھیں غور سے دیکھی ہوتی تو آپ کو اپنے اس سوال کا جواب بہت پہلے مل جاتا۔ جبران نے اپنی آنکھیں مسکان کے چہرے پر جما دی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں جسے میں ہمیشہ عزت سے آپ کہہ کر بلاتا ہوں۔ جبران! مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جبران کے بچے، مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں، مسکان نے چیمتے ہوئے ڈپٹنے کے انداز میں کہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی اور وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے ہوئے تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے، یہ ناممکن تھا۔ جبران کے بچے بھی آ جائیں گے، پہلے مسکان جعفری تو حامی بھرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے مجھے آپ کے اظہار کی ضرورت نہیں کہ آپ کی بے ریا آنکھیں سب کہہ جاتی ہیں، پھر بھی پوچھ ہی لیتا ہوں، ول یو میری می؟ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر رازداری سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے دھکیلتی آگے بڑھ گئی۔ دل کی عجیب حالت تھی، یوں لگ رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا اور بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے گا۔ اچھا چلو یہ تو بتاؤ کہ جبران کے بچے کا نام تو ریمنگ میں ہی ہوگا نا؟ جبران نے پیچھے سے شرارت سے آواز دی۔ حمدان، فضان، ارمغان، رمضان، وہ نام لیے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا سارے لڑکے ہی ہوں گے؟ مجھے تو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، وہ روانی میں کہتی خود کو آشکار کر گئی تھی۔ جواب میں جبران نے زوردار کہکا لگایا تھا اور مسکان نے چیم کر ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ مجھے بھی لڑکیاں ہی پسند ہیں، بالکل تمہارے جیسی۔ جبران آپس کا فاصلہ مٹا کر پھر سے قریب آ گیا تھا۔ مسکان نے نم آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ جبران کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ تھینک یو جبران، اگر تم مجھے نہ ملتے تو میں کبھی یہ بات نہ جان پاتی کہ خوبصورت زندگی کا راز صرف محبت ہے۔ اب اور نہیں رونا۔ جبران نے اس کے گال پر ڈھلک آنے والے آنسوؤں کو سمیٹا اور محبت سے اس کی ناک دبائی۔ تھینکس مجھے نہیں، اللہ میاں کو کہیے، جس نے پہلے آپ کو موٹا کیا، پھر یہ خوبصورت پارک تخلیق کیا اور پھر مجھے آپ سے ملایا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے جبران نے مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جبران کا انداز شگفتگی لیے ہوئے تھا۔ مسکان کی بے ریا شفاف ہنسی چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ آج وہ اپنے اندر کے احساس کمتری سے مکمل طور پر آزاد ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ میں ناول ان تمام پیاری لڑکیوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گی جو تھوڑی سی ہیلدی ہیں، فلفی ہیں، بٹ وہ کیوٹ لگتی ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا۔ مجھے تو بہت پیاری لگتی ہیں، کیوٹ لگتی ہیں، بس تھوڑا زیادہ وزن نہ بڑھایا کریں، بس تھوڑا ایک رینج میں رکھا کریں۔ باقی آپ لوگ بہت پیاری ہو، کسی احساس کمتری میں مت آیا کریں، خود کو سب سے آگے رکھا کریں اور خود کو کبھی بھی نگلیکٹ مت کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، بس آپ لوگ شکر ادا کیا کریں اور اپنے ہر حال میں خوش رہا کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اچھے سے ناولز کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔